گرمی تھی تو صحیح مگر حفظ نہیں تھا۔ ہوا تھی اور خوشگوار تھی، پھر بھی سڑک پار کر کے ایک اور ذیلی سڑک پہ آتے آتے اس کا چہرہ پسینے میں تر ہونے لگا، جسے وہ بار بار پرفیومڈ ٹشو سے تھپ تھپا رہی تھی۔ بلیو جینس کی جیب میں غیر ارادی طور پہ ہاتھ گھسیٹتے ہوئے اس نے خود کو ملامت کی کہ اس خطے میں آ کر اسے لباس کا درست انتخاب کرنا چاہیے۔ آدھی آستین کی ہلکی سی شرٹ کچھ غنیمت تھی، حالانکہ گرمی کچھ اتنی زیادہ تو نہیں تھی مگر اس کے لیے یہ بھی بہت تھی۔ سرد خطے کی سرمئی آنکھوں اور سنہری مائل بھورے بالوں والی گیت کے لیے کراچی کا یہ گرم موسم برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں خون جما دینے والی سردی، مسلسل ہونے والی برف باری اور اکثر رہنے والی دھند سے تنگ آ کر وہ ایسے ہی گرم سورج اور گرم موسم کی تمنا کرتی تھی، تو آج جب یہ تمنا پوری ہوئی تو اسے یہ بھی بری لگ رہی تھی۔ میرے فرینڈز ٹھیک کہتے ہیں کہ گیت تم کسی حال میں خوش نہیں رہتی ہو، اور ڈیڈ کہتے تھے کہ تم بہت نازک مزاج ہو، برداشت نہیں ہے تم میں۔ ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ دوسروں کے تبصروں کو آئینہ بنا کر اس میں اپنا آپ دیکھ رہی تھی۔ اس لائن میں کون سا گھر ہوگا جس کا گیٹ ڈارک براؤن ہو اور اس کی دائیں دیوار سے باہر بوگن ویلیا کی بیل اپنے کاسنی پھولوں کے ساتھ لٹک رہی ہو، اور بائیں دیوار پر اوپر دیکھیں تو آم کے درخت کی شاخیں نظر آئیں گی، تھوڑی سی باہر آتی ہوئی، زیادہ تر اندر۔ بچپن سے اب تک اس نے اتنی بار یہ نقشہ سنا تھا کہ جزیات سمیت اسے حفظ ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے پاس لکھا ہوا پتہ بھی تھا۔ اس نے ایک بار پھر جیب سے لفافہ نکال کر اس پہ لکھا نام اور پتہ پڑھا، مگر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس شہر کے اکثر گھروں پہ نیم پلیٹ لگانے کا رواج نہیں، اور نہ ہی گھر نمبر لکھنے کا۔ پوش علاقوں کے سوا محض نام اور پتے سے کسی کو ڈھونڈنا ایک مہم کے برابر ہے۔ تو آج گیت نے یہ مہم تقریباً سر کر ہی ڈالی۔ اس کے حساب سے، بلکہ ساری علامتوں کے حساب سے، گھر اسی لین پر ہونا چاہیے۔ وہ 10-11 سال کا بچہ تھا، گیند اچھالتا ہوا جا رہا تھا۔ گیت نے اسے روکا۔ مسٹر ریاست احمد کا ہوم، وڈ یو نو؟ گیت اردو سمجھ لیتی تھی تھوڑی بہت، اور بول لیتی تھی گزارے لائق۔ وہ سوالیہ نظروں سے بچے کو دیکھ رہی تھی، جس نے چند لمحوں اس کے بتائے نام پہ غور کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی ڈونٹ نو میم۔ کیا بات ہے؟ سانولے سے رنگ کا ایک لمبا اور دبلا پتلا نوجوان سامنے گھر کا گیٹ کھول کر نکلا تھا۔ گیت نے پھر وہی دہرایا جو بچے سے کہا تھا۔ تم کون ہو ان کی؟ لڑکے نے انگریزی کا سہارا لیا سوال پوچھنے کے لیے۔ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ گیت نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہو تو اس کا کچھ لگتا بھی ہو؟ وہ محض ڈاکیا بھی تو ہو سکتا ہے، یا پیغام رساں جس کے ذمے مکتوب علیہ کو محض مکتوب پہنچانا ہو، یا کوئی پیغام اور بس۔ گیت نے دل میں سوچا، پھر وہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی جو شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ گھر، اس نے اسی گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ یہ گیت نے اچنبھے سے پہلے گھر پھر اس نوجوان کو دیکھا۔ مجھے بتایا گیا تھا اس مکان کے احاطے میں آم کا درخت ہے، اور باہر سے نظر آنے والی بوگن ویلیا کی لٹکتی شاخیں، اور احاطے میں اندر امرود، پپیتے اور لیموں کے درخت تھے، کیاریاں جن میں ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں لگی ہوئی تھیں۔ نوجوان نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ گیت نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کی سیاہ آنکھیں بھی اس کی زبان کی طرح بولتی ہوئی سی تھیں۔ کچھ کہے بغیر وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی، اس کے پیچھے وہ نوجوان۔ پھر گیت اس کی رہنمائی میں چلتی ہوئی ایک چھوٹا سا برائے نام صحن، ایک برآمدہ اور 2 کمرے عبور کر کے تیسرے کمرے میں پہنچی۔ چھوٹی مسہری پر ایک نحیف سا وجود سکڑا سمٹا پڑا تھا۔ آہٹ سن کر ان کا سر اور آنکھیں دروازے کی طرف گھوم گئیں۔ کون ہے؟ ناکافی روشنی میں انہوں نے اپنے پوتے کے پہلو میں کھڑی لڑکی کو دیکھنے بلکہ پہچاننے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ لیورپول میں موجود ماریا احمد نے آپ کے لیے ایک خط اور ایک میسج دیا تھا۔ گیت نے اپنا تعارف کروائے بغیر، کسی تمہید کے بغیر اور بیٹھے بغیر سب سے پہلے وہ الفاظ ادا کیے جنہیں کب سے ذہن کی پوٹلی میں باندھ کے رکھ رہی تھی۔ کیا کہا ماریا نے؟ ان کے کمزور سے وجود میں ایک دم ہی کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ گیت 2 قدم آگے بڑھائی، ان کی اونچے پایوں والی مسہری کے ذرا قریب۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ان کی موت میرے سامنے ہو اور وہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھیں تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں تو ڈیئر اولڈ مین، حالانکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، مگر ایک پیغام پہنچانے کی اخلاقی ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے۔ ماریا احمد نے مرنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا تھا، عربی کے کچھ الفاظ میرے سامنے ادا کیے تھے، اور یہ خط
گیت سے اپنی انگریزی لفظوں کی آمیزش والی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتے ہوئے اپنے کندھوں سے لٹکا بیگ اتارا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ وہ مر گئی؟ کمزور چہرے پہ دو بڑی بڑی آنکھوں میں دکھ اور کرب کا سمندر یکا یک ہی امڑ آیا۔ 2 ماہ پہلے گیت نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اور تم کون ہو؟ انہیں یہ خیال اب آیا تھا۔ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ڈیڈ نے اس کا نام گیتا رکھا تھا اور ممی نے گیتی آرا۔ پھر دونوں نے بیچ کی راہ نکال کر اسے گیت نام دے دیا۔ لڑکی نے بغیر کسی جذباتیت کے سپاٹ لہجے میں انہیں بتایا تھا۔ اپنے تئیں وہ بڑی حد تک غیر جذباتی اور حقیقت پسند لڑکی تھی، مگر اسے بعد میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ غلط تھی، دیار مغرب کے اکثر افراد کی طرح۔ تو اس وقت جو کہانی گیت کی آمد سے شروع ہوئی ہے، وہ کہانی دراصل بہت برسوں اور 2 نسلوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو گیتا پلس گیتی آرا عرف گیت کا وجود، اس کی آمد ایک اچانک حادثہ نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے، اور اس کہانی سے ایک اور شاعر کی یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آئے گی کہ لمحوں کی خطا کے بعد صدیاں کیسے سزا پایا کرتی ہیں۔ اس لڑکے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ ریاست احمد کی والدہ اس کے بارے میں بڑی پختہ رائے رکھتی بھی تھیں اور اظہار بھی کرتی تھیں، جسے وہ ایک زوردار ہنسی میں اڑایا کرتا تھا۔ سن 75 میں تھا۔ وحید مراد کا ہیئر اسٹائل ابھی مقبول تھا۔ ریاست اپنی گھنے بالوں کو اسی انداز سے ترشوا کر اب آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ماتھے پہ آدھے بال ترچھی انداز میں گرا کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ اگر وحید مراد کی طرح نہیں تو اس سے کچھ کم بھی نہیں تھا۔ اس کی سانولی رنگت میں بلا کی جاذبیت تھی اور کھڑے نقوش میں بے حد کشش۔ اپنے دراز قد کے ساتھ وہ محفل میں نمایاں ہی نظر آتا تھا۔ B.Com کے بعد نوکری اچھی مل گئی تھی۔ اس زمانے میں اتنی پڑھائی پر عموماً اچھی نوکری مل ہی جاتی تھی، اور سرکاری نوکری بھی ملنا کوئی جوئے شیر نکالنے کے مترادف نہیں تھا۔ تو ایک اچھی نوکری کے بعد گھر میں شادی بیاہ کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اگرچہ محلے کی ایک حسینہ پہ ریاست علی کا دل آیا ہوا تھا، مگر اماں کو وہ ایک آنکھ نہ بھائی۔ گوری رنگت کو انہوں نے پھیکا شلجم قرار دیا اور گداز بدن کو موٹاپے کی علامت۔ پھر ان کا خاندان الگ، برادری الگ، اور تبھی نہ جانے کیا کیا اعتراضات کھڑے کر کر کے انہوں نے اتنی اونچی اور مضبوط دیوار بنا لی کہ بیچارہ ریاست یہ دیوار پھلانگ ہی نہ سکا، اور خاموشی سے خالہ کی بیٹی کو بیاہ کر لے آیا، جو اس کی طرح تھی، سانولی، پرکشش اور جامہ زیب۔ اس نے ریاست احمد کو پہلے سال بیٹے کا تحفہ دیا اور گھر بھر کی لاڈلی بہو بن گئی، اور تھوڑی سی قدر ریاست احمد بھی کرنے لگا تھا۔ بیٹا گھٹنوں چلنے لگا تھا۔ جب ریاست احمد کی کاوشیں بارآور ہو گئیں، یا قسمت مہربان ہو گئی، یا پھر شاید دونوں ہی عوامل ہوں، اس کے لندن جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وہاں موجود اس کے کزن اور بڑے بھائی کی سی حیثیت رکھنے والے اعظم بھائی نے بھی اس کی خاصی مدد کی تھی۔ پھر ان وقتوں میں دیار مغرب میں جانا، رہنا، بسنا اتنا مشکل نہیں تھا، اور یہ رواج زور پکڑ رہا تھا۔ ریاست علی کی بیوی اور والدہ کو کچھ تحفظات تھے، مگر معاشی آسودگی کے خواب ان تحفظات پہ غالب آ گئے۔ یوں وہ لندن آ گیا۔ اعظم بھائی کے پاس، جہاں وہ لانڈری میں کام کرتے تھے، اپنے ساتھ اسے بھی لگا لیا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لانڈری میں صبح سے رات تک کام کر کے وہ 1 گھنٹہ سفر کر کے اپنے ٹھکانے آ جاتے، جہاں ایک مکان کے تہہ خانے میں ان دونوں سمیت 4 پاکستانی، 3 انڈین اور 3 ہی بنگالی تھے۔ ایک آئرش لڑکا بھی تھا جو اخبار کے دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تب شروع ہوتی تھی جب یہاں کے باقی سارے مکین اپنی اپنی نوکریاں نمٹا کر یا بھگتا کر واپس آتے تھے۔ الٹا سیدھا کچھ بھی کھا پی کر پیٹ بھرتے اور بے سود ہو کر اپنے اپنے میٹرس پہ پڑ جاتے تاکہ صبح وقت پہ بیدار ہو سکیں۔ 1 مہینہ جیسے تیسے ریاست علی نے نکال لیا۔ ہڈیوں کا گودا اور خون جما دینے والی سردی میں روزانہ اعلی صبح اٹھ کر خود کو گرم کپڑوں، جرابوں، جوتوں اور دستانوں اور ٹوپے میں ملفوف کر کے اعظم بھائی کے ساتھ نکل جاتا۔ ڈبل ڈیکر بس کی 1 گھنٹے کی سواری کے بعد ہوٹل پہنچتا، وہاں مشقت کرتا، اور پھر رات میں واپسی ہوتی تو گرم اور تازہ روٹیاں، شوربے والے سالن، بھگاری دالیں، بھنی ہوئی سبزیاں، دھنیے پودینے کی خوشبو والی چٹنیاں، پلاؤ، کباب، کوفتے، قورمے، پاکستان اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ یہ ذائقے بھی اسے بے طرح یاد آتے تھے، بالکل ان انڈینز اور بنگالیوں کی طرح جو اپنی تھالی مسالہ ڈوسا، پوری ترکاری اور موسلی چاول، مچھلی چاول کی یاد میں آہیں بھرتے تھے، اور چاول بھی کون سے
جو باسمتی کھانے والے ریاست احمد کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتے، مگر اس وقت تو سب ایک دوسرے کا غم بانٹنے میں ہی لگے رہتے تھے۔ یہی بے پناہ محنت و مشقت، گھر سے دوری، اپنی پسند کے کھانوں سے محرومی، ایک روز ریاست کے صبر کا پیمانہ بلکہ سارے پیمانے لبریز ہو گئے۔ ٹوسٹ پہ مکھن لگا کر یا انڈا ٹوسٹ کھا کر اور یخنی پی پی کر کب تک گزارا کرتا؟ اعظم بھائی کوئی ایسی جگہ دیکھے رہنے کے لیے جہاں کچن کی سہولت ہو۔ میاں کچن کی سہولت تو یہاں بھی مل سکتی ہے، بس پاؤنڈز خرچ کرنے پڑیں گے تو کر لیں گے۔ خدا کی قسم اب تو اس انڈے ٹوسٹ اور مکھن ٹوسٹ، پنیر ٹوسٹ سے ابکائیاں آنے لگی ہیں۔ زبان کے ذائقوں میں پڑو گے تو گھر کیا بھیجو گے صاحبزادے؟ انہوں نے اقتصادی مسئلہ اٹھایا۔ یہ قربانی آپ ہی دے سکتے ہیں اعظم بھائی، میں نہیں بھوکا رہ کر اور ڈبل روٹی کھا کر پاؤنڈز بچا کر گھر بھیجوں اور وہاں وہ لوگ قورمے بریانی کے مزے اڑائیں۔ ریاست احمد تڑک گیا۔ ویسے اس نے کوئی اتنی غلط بات بھی نہیں کہی تھی۔ اسے تو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہر 2-3 سال بعد آنے والے اعظم بھائی جو خاندان بھر کے لیے تحائف لاتے ہیں، وہاں رہ کر بے دریغ نوٹ خرچ کرتے ہیں، اور جن کا ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نیا بنگلہ زیر تعمیر ہے، جن کی بیوی بچوں کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا یعنی اسٹائل پورے خاندان اور محلے میں قابل رشک ہے، وہ اعظم بھائی کی قناعت جز رسی کفایت شعاری بلکہ فاقہ کشی کی مرہون منت ہے۔ ریاست احمد تو اسے فاقہ کشی ہی کہا کرتا تھا۔ تو ریاست ایسی زندگی گزارنے، ایسی قناعت اختیار کرنے اور ایسی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کے مقاصد، عزائم اور خواب و خواہشات واضح تھے۔ وہ زندگی بہتر بنانے سنوارنے یہاں آیا تھا، صرف اپنی فیملی کی نہیں بلکہ اپنی بھی۔ یہاں تفریح، خوشی اور آسودگی کے بہت ذرائع تھے، وہ ان سے بے خبر اور دور رہ کر زندگی گزارنے کا قائل نہ تھا۔ تو جب ان کے ساتھ رہنے والے 2 پاکستانیوں کو برمنگھم جا کر ایک فیکٹری میں نوکری کا موقع ملا تو ریاست احمد بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں اجرت زیادہ تھی، 6 افراد نے رہنے کے لیے جو 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ لیا ہوا تھا، اس میں ایک ننھا منا سا کچن بھی تھا۔ چھٹی کے دن سب مل جل کر وہ کھانے بنا لیتے جنہیں کھانے کو یہاں ترس گئے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ بھرے پیٹ کی آسودگی انسان کی نگاہیں کشادہ کر دیتی ہیں، تو ریاست کی آنکھیں کھل گئی تھیں، کشادہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھیں۔ ساتھ کام کرنے والی 1-2 گوریوں اور پاس پڑوس کی 1-2 بڈھے بڈھیوں سے محاورے کے مطابق سلام دعا ہونے لگی تھی، اور شناسائی پہلے بے تکلفی پھر بے خودی کی حد میں پہنچ گئی۔ اسٹیلا سارا دن ریاست کے ساتھ اور دیگر ورکرز کے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اسے اور ریاست دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے، ملنے اور بات کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ دونوں کے رہائشی مقامات میں کم از کم 1.25 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ ویکینڈز پہ فاصلے گھٹ جاتے۔ اسٹیلا کی گوری رنگت، سنہری آنکھیں اور سنہرے ہی بال ریاست کو اس کی پہلی محبت کی یاد دلا دیتے، جسے وہ شاید اب تک دل کے نہاں خانے میں کہیں چھپائے یا سجائے بیٹھا تھا۔ اسٹیلا مغربی لڑکی تھی، مگر اس کے اعتبار، اس کے خیالات، اس کے خواب سب مشرقی ہی تھے۔ وہی گھر، دریچہ اور معصوم سا بچہ والا تھیوری جس پر وہ یقین رکھتی تھی، یا پھر مشرق و مغرب کی باتیں ہیں۔ دنیا کی ہر لڑکی، ہر عورت شاید اس تھیوری پہ یقین رکھتی ہو۔ تو اسٹیلا کو یہ سانولی رنگت، لمبے قد والا پرکشش ریاست بہت بھا گیا تھا، جو اب بھی آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر خود کو تسلی دیتا تھا کہ اگر وہ وحید مراد سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، اور کم از کم ندیم جتنا پرکشش تو ہے ہی۔ تو اس کا یہ خیال اور خوش فہمی کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ اسٹیلا اس کی سانولی رنگت، گہری آنکھوں اور اس کی لچھے دار باتوں میں ڈوبتی ہی جا رہی تھی، اور ریاست اس کی سیدھی سنہری زلفوں میں الجھتا ہی جا رہا تھا۔ معاملہ پھیلتا چلا گیا، دونوں کے درمیان قربت گہری ہو رہی تھی، اور الفت کا دیا بھرپور روانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اور ایک دن جب ریاست نے شانوں پہ سر رکھی، اسٹیلا نے فرمائش کی کہ آؤ ہم دونوں شادی کر لیں، تو اچانک اسی لمحے ریاست کو یاد آیا کہ وہ پاکستان سے آیا ہوا ایک محنت کش مزدور ہے، جس کی ایک بیوی اور ایک بچہ بھی ہے۔ مگر وہ لمحہ، وہ ایسا جذباتی لمحہ تھا کہ ریاست اس وقت ساری دنیا کو بھی فراموش کرنے کو تیار تھا، تو بیوی بچہ کیا شے تھے۔ اسٹیلا جب اسے بتاتی کہ ریاست سے ایک پل بھی دور رہنا اس کے لیے کتنا سہانے روح ہے، تو اسے بھی اپنے جذبات ایسے ہی محسوس ہوتے۔ اسٹیلا سے دور رہنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی چاہت، ایک دوسرے کے ساتھ اور قربت کی خواہش نے بے کل کر رکھا تھا۔ سرد ممالک میں رہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ آگ، گرمائش، حرارت، ان کی موجودگی ہی زندگی کو کچھ آسان کر سکتی ہے۔ محبت یا شاید طلب، دونوں کچھ بھی تھا، مگر آگ نے بھڑک کر ماحول نرم گرم کر دیا تھا، جس میں رہنے بسنے کے لیے دونوں بے قرار تھے۔
اسٹیلا نے سارے تحفظات ختم کر دیے تھے، سارے سوالوں کے جواب دے کر ساری راہیں ہموار کر دی تھیں۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کو تیار تھی۔ معاشی میدان میں وہ ریاست کا ہاتھ بٹانے کو تیار تھی۔ پھر وہ بڑے خلوص اور تندہی سے اس سانولے پیا کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے والہانہ پن، لگاؤ، یگانگت اور اعتراف الفت نے ریاست کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ آتی بہار کی ایک سبز گلابی سی شام اسلامک سینٹر میں اسٹیلا نے کلمہ پڑھا اور سارا بن کر ریاست کی زندگی میں مکمل طور پر داخل ہو گئی۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا تھا، جس کا ایڈوانس ریاست نے دیا تھا، اور فرنیچر سارا نے خرید کر ڈالا تھا۔ اس نے دیواروں پہ پینٹنگز اور کارنرز پہ گلدان سجائے۔ ننھی منی سی بیلکنی میں جیرینیم، ہولی ہاکس اور ڈیزی کے پھولوں کے چھوٹے چھوٹے سے گملے رکھے تھے۔ ایک انڈور پلانٹ اس نے بیڈ روم میں بھی رکھا تھا۔ اسے پھولوں کا بہت شوق تھا۔ ایک ہفتے کا ہنی مون بھی منا آئے کہ چھٹیاں اتنے ہی دنوں کی ملی تھیں۔ سارا کچھ دل گرفتہ تھی۔ اس کے خوابوں میں اتنا مختصر سا ماہ اصل نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی چھوٹی سی جنت میں روز ہنی مون منا سکتے ہیں، کہیں اور جانا ضروری نہیں، بس ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہے۔ ریاست نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بہل گئی تھی۔ اور ریاست بھی اس سنہرے ہنی مون سے بہلا ہوا تھا۔ تبھی تو فش اینڈ چپس، سوپ، برگر، فرینچ فرائز اور سینڈوچز کھا کھا کر اکتایا نہیں تھا۔ پھر ایک روز اعظم بھائی آ گئے، اسے تلاش کرتے ہوئے۔ ان تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اسے کیا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ واہ میاں، بڑی پھرتی دکھائی تم نے، جو کام ہم 8 سال میں نہیں کر سکے تم نے 2 سال میں ہی کر لیا۔ اعظم بھائی بڑے زندہ دل اور ہنسمکھ انسان تھے۔ ضرورت تھی اعظم بھائی، اب ہر کوئی آپ کی طرح سادھو سنت تو نہیں ہوتا نا۔ ریاست نے ان کے آگے کولڈ ڈرنک اور چپس کی پلیٹ رکھی۔ سارا ہیلو ہائی کر کے اور معذرت کر کے گئی تھی۔ ہفتے بھر کی گروسری چھٹی کے دن ہی خریدتے تھے، ویسے تو دونوں ساتھ جاتے تھے، مگر اس وقت سارا اکیلی ہی چلی گئی۔ ریاست گھر پر ہی ٹھہر گیا، مہمان کی خاطرداری کے لیے۔ اعظم بھائی ذرا خیال رکھیے گا، گھر تک بات نہ پہنچے۔ ریاست ملتجی لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ ہم تو خیر تمہارا راز رکھ لیں گے، مگر یہ بتاؤ یہاں اور وہاں دونوں کو مینج کیسے کرو گے؟ اللہ بڑا رحیم اور رازق ہے اعظم بھائی۔ ریاست مسکرایا، طمانینت اور آسودگی بھری مسکراہٹ۔ سارا کی ممی ایک کالے اور ایشیائی کے انتخاب پر اس سے ناراض تھیں، مگر اب مان گئی ہیں۔ شاید اپنی تنہائی اور بیماری سے گھبرا گئی ہیں، یا بیٹی کی محبت۔ کوئی بھی وجہ ہو، ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے انہوں نے۔ بیٹی داماد کو اپنے گھر رکھنے پر تیار ہے، کرائے سے جان چھوٹ جائے گی میری، اور فیکٹری میں بھی میری ترقی ہو گئی ہے۔ مشین آپریٹ کرنا سیکھ لیا ہے، اجرت بڑھ گئی ہے، یہاں کے اخراجات تو ہم دونوں مل کر مینج کر لیتے ہیں، پاکستان بھیجنے کے لیے ٹھیک ٹھاک بچت ہو جاتی ہے۔ سارا کو بتا دیا تھا میں نے کہ مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں، ایک فیملی کی، گھر پیسہ بھیجنا ضروری ہے۔ ریاست نے تفصیل سے بتایا۔ پوچھا نہیں اس نے تمہاری فیملی کے بارے میں؟ بیوی اور بچے کے علاوہ باقی سب سچ بتایا ہے۔ آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اعظم بھائی چپس کھاتے ہوئے اور سوال کرتے جا رہے تھے۔ آگے کے بارے میں سوچنے والا آدمی ہوتا تو یہاں تک کیسے آتا؟ لندن آنے کا فیصلہ بھی بس ایک لمحے میں کیا تھا۔ یہ فیصلہ بھی لمحے کا کھیل ہے، جو وقت گزر رہا ہے خوب ہے۔ مستقبل کی بات مستقبل میں دیکھی جائے گی۔ ریاست نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی اور اپنی زندگی کا فلسفہ بیان کیا۔ کلمہ پڑھا کر نکاح کیا ہے نا؟ بالکل، اپنے رنگ میں ڈھالنا، اس کے رنگ میں نہ رنگ جانا۔ اعظم نے اٹھتے ہوئے اسے نصیحت کی۔ ارے کہاں چلے، بیٹھیے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ ریاست نے بصد اصرار انہیں روکا۔ انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں ریاست کا بہت ساتھ دیا تھا، اور وہ احسان فراموش تو نہیں تھا۔ سارا گروسری لے کر آ گئی تھی، اور ریاست اسے اپنی ہیلپر بنا کر اعظم بھائی کے لیے خصوصی پکوان بنا رہا تھا۔ خالص دیسی پکوان، یخنی، پلاؤ اور قورمہ اس نے بآسانی تیار کر لیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اب کوکنگ میں اتنی مہارت تو ہو چکی تھی۔ چکن روسٹ اور فرائی فش سارا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بس مرچ مسالے ریاست کے مشورے سے ڈالے تھے۔ کھانا تیار کر کے سارا نہا دھو کر تیار ہوئی۔ ابھی ٹیبل لگانے میں کچھ وقت تھا۔ اعظم بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جیری لوئس کی کامیڈی اب انہیں سمجھ آنے لگی تھی۔ کامیڈی سمجھ میں آ جائے تو ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ ریاست بیڈ روم میں چلا گیا، یہ دیکھنے کے سارا کی تیاری کہاں تک پہنچی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی زلفیں سنوار رہی تھی۔ ریاست کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھوم گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ریاست نے اسے غور سے دیکھا، اور آج اس لمحے نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں ایک روایتی مسلمان اور پاکستانی کی نگاہیں بن گئیں۔ اسی سارا کی پھولدار فراک کا گلا آگے پیچھے سے انتہائی کشادہ لگ رہا تھا، اور کھڑے ہونے پر اس کی سنہری پنڈلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔
کوئی اور ڈریس نہیں ہے پہننے کے لیے؟ اس وقت تو وہ یہی کہہ سکا، اور سارا جو اپنی تعریف سننے کی متمنی اور عادی ہو گئی تھی حیران رہ گئی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ گلا بہت بڑا ہے اور نیچے سے دیکھو فراک بہت چھوٹی ہے۔ اعظم بھائی میرے کزن ہے، ہمارے ہاں ایسے پہناوے نہیں چلتے۔ مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن تم کہتی ہو تو چلو میں دوسرا دیکھ لیتی ہوں۔ سارا کو اگرچہ ریاست کے اعتراض پہ اعتراض تھا اور لباس بدلنے میں ہچکچاہٹ کی، اپنی مرضی اور پسند کا لباس پہننا اس کا حق ہے، اس کی تربیت اور معاشرے کا رواج تو یہی تھا، مگر پھر اس کے دل میں موجود ڈھیروں ڈھیر محبت کا دریا یکا یک ابل پڑا اور اس کے اعتراض اور ہچکچاہٹ کو بہا لے گیا۔ اس نے الماری سے دوسرا جوڑا نکال لیا۔ اسکرٹ کی لمبائی اس کے ٹخنوں تک تھی اور بلاؤز بھی پوری آستینوں اور بند گلے کا تھا، مگر جب تک اس نے ٹیبل سجائی، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر دونوں نے مل کر برتن اٹھائے، ٹیبل صاف کی، کافی بنا کر سرو کی اور برتن دھوئے، اور جب دروازے پہ اعظم بھائی کو خدا حافظ کہا، اس تمام وقت میں ریاست ایک مستقل بے چینی اور الجھن کا شکار رہا۔ ہنی، تمہاری یہ شرٹ بہت ہلکی ہے، آئندہ نہ پہننا اسے۔ بالآخر اس نے اپنے دل و دماغ میں چبھا کانٹا نکال ہی دیا۔ مگر ڈارلنگ، تمہیں تو یہ ڈریس بہت پسند تھا، کتنی تعریف کی تھی تم نے۔ سارا کو اس کی بات نہ سمجھ میں آئی، نہ پسند۔ سمجھا کرو بیبی، اب تم مسلم وومن ہو، لباس کے معاملے میں احتیاط کرو۔ ریاست نے اس کے شانوں کے گرد بازو دراز کیے اپنے انداز سے سمجھایا۔ دونوں اب اس گھر میں شفٹ ہو گئے جو ریاست کی سسرال تھی، اور سارا کا میکا ٹھیک ٹھاک گھر تھا، 4 بیڈ روم کا گھر، کرائے سے تو جان چھوٹ گئی۔ بڑی بی دھنسی ہوئی آنکھوں اور خاکستری بالوں کے ساتھ درشت لہجہ اور کرخت مزاج رکھتی تھی۔ جوڑوں کی تکلیف نے ویل چیئر پہ پہنچا دیا تھا، مزاج میں کچھ تلخی بیماری کے سبب بھی تھی، سارا انہیں بآسانی ہینڈل کر لیتی تھی۔ ریاست چھٹی والے دن ان کو ویل چیئر سمیت پارک لے جاتا تھا۔ سارا نے بتایا تھا کہ ممی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم موجود ہے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ سارا امید سے ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور ریاست نہ جانے کیا سوچ کر گمسم ہو گیا، مگر خیر اس نے بہت جلد اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کیا اور سارا کے ساتھ ساتھ اسی کی طرح خوش نظر آئے اور رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹی بڑی پیاری تھی، سارا کی طرح سنہری رنگت اور ریاست کی طرح سے آنکھوں والے پرکشش نقوش۔ اخراجات میں اب ڈے کیئر کا خرچہ بھی بڑھ گیا تھا۔ سارا پہلے دبی زبان میں پھر واضح الفاظ میں ریاست سے مطالبہ کرنے لگی تھی کہ وہ کچھ ذمہ داریاں اب اور اٹھائے۔ سارا کے لیے سب کچھ مینیج کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ریاست نے کچھ ذمہ داریاں اٹھائیں، مگر یوں جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، پھر اس کی آئے دن کی تنقید اور اعتراضات۔ تم اسکارف کیوں نہیں پہنتی ہو؟ چھٹی کے دن وہ پھر سارا سے الجھ پڑا۔ وہ ماریا کے لیے کچھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ کیوں پہنوں؟ اس نے پلٹ کر ناگواری سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ جب سے ماریا کی پیدائش ہوئی تھی وہ کچھ زیادہ ہی بولنے لگا تھا، خصوصاً اس کے لباس پر، کبھی کبھار کی جانے والی اس کی سگریٹ نوشی پہ، پارٹیز میں، گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ سارا کی بے تکلفی پہ ریاست کا اس طرح ٹوکنا، تنقید کرنا اور اسے مشورے دینا سارا کو برا لگتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ اس کی شخصی آزادی سلب کرنے کے مترادف تھا۔ تم مسلمان ہو، اپنے لباس سے تمہیں ایک مسلمان خاتون نظر آنا چاہیے۔ ریاست کو اس کی ہٹ دھرمی کبھی کبھی بری لگتی تھی۔ بہت سی مسلمان خواتین کو میں نے انتہائی بیہودہ آؤٹ فٹس میں دیکھا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ ماریا جو کچھ سیکھے گی تم سے ہی سیکھے گی۔ ماں بننے کے بعد عورت کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کیا سارا اسلام بس لباس میں ہی چھپا ہے؟ اور بائی دا وے، بچہ صرف ماں سے نہیں، ماں اور باپ دونوں سے سیکھتا ہے۔ سارا کھٹ کھٹ کرتی باہر چلی گئی۔ وہ ریاست سے محبت کرتی تھی، اس محبت میں کمی نہیں تھی، مگر جب وہ سارا پہ اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتا، اپنے احکامات اس پہ مسلط کرنے کی زبردستی کرتا، تو وہ پھر ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ وہ کوئی شتر بے مہار نہیں تھی۔ ریاست کی خواہش پر اس نے مسجد جا کر نماز اور قرآن پڑھنا سیکھا تھا، گو کہ وہ باقاعدگی سے نہیں پڑھتی تھی، مگر کبھی کبھار پڑھ ہی لیتی تھی۔ خود ریاست کون سا نماز قرآن کا پابند تھا، جمعہ مسجد جانے والوں میں سے تھا۔ وہ پورک نہیں کھاتی تھی، ڈرنک کرنا چھوڑ دیا تھا، بس کبھی کبھار اسموکنگ کر لیتی تھی۔ جو اخلاقی خوبیاں اسلام میں پسندیدہ ہیں وہ اس سے پہلے ہی سے موجود تھیں، جو اس مغربی معاشرے کی دین تھی۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہ سچ بولتی تھی، صفائی پسند تھی، جو نصف ایمان ہے۔ اس نے کبھی دھوکے فریب سے کام نہیں لیا۔ اپنی روزی کمانے کے لیے اس نے محنت اور وقت کے درست استعمال کا راستہ اختیار کیا۔ زیادہ آسودگی اور دولت کے لیے کوئی غلط طریقہ اور ناجائز حربہ استعمال نہیں کیا۔ ان سب کے بعد بس لباس پہ آ کر ان کی بحث اٹک جاتی تھی تو سارا کو برا لگتا تھا اور کبھی وہ دکھی ہو جاتی تھی۔
محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے اشاروں پہ چلنے والا غلام بنا لے، میں اس کی مرضی سے اٹھوں بیٹھوں کھاؤں اور پہنوں، سارا سوچتی اور آزردہ ہو جاتی۔ دراصل دونوں کے بیچ اس معاملے میں کنفیوژن بہت تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ریاست کچھ حساس ہو گیا تھا، اسے ہر دم بیٹی کے مستقبل کے متعلق خدشات ستاتے رہتے۔ سارا کے لائف سٹائل میں وہ بیٹی کے مستقبل کی تصویر دیکھتا اور پریشان ہو جاتا۔ اپنی بیوی کو وہ ایک اچھی مسلمان عورت بنانے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ سارا ان کوششوں کو ریاست کی زبردستی اور اس کی مرضی سمجھ کر گریزاں ہوتی اور شخصی آزادی کا راگ الاپتی، کیونکہ ریاست نے کبھی ڈھنگ سے اور پیار سے اسے سمجھایا ہی نہ تھا کہ یہ اس کی مرضی ہے یا اللہ کی۔ ریاست کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ عقیدے اور عمل کا بیج انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے، اسے باہر سے کسی کے دل و دماغ پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ مٹی کے اوپر زرخیز سے زرخیز بیج بھی سالوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا، اس میں سے کومپل نہیں پھوٹ سکتی۔ ریاست احمد مٹی کے اوپر پڑے بیج کا پودا اور پھر درخت بننے کا متمنی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ قدرت اور فطرت کے اصول اٹل ہیں، اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، انسان کی مرضی اور خواہشوں پہ نہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا تڑخ رہی تھی، ریاست کلس رہا تھا، دونوں کے درمیان دراڑ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، بیچ میں ماریا پس رہی تھی۔ ریاست اپنی بیٹی کو قرآن اور نماز سیکھنے کے لیے قریبی مسجد بھیج رہا تھا۔ چھٹی کے دن اسے لے کر بیٹھ جاتا اور اسے وہ ساری اخلاقیات سکھاتا اور بتاتا رہتا جو پاکستانی معاشرے میں رائج تھی۔ سارا کبھی خاموشی اختیار کرتی، کبھی بول پڑتی، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس پہ اتنی سختیاں مت کرو، بڑوں سے تو بہتر ہے میری بیٹی، کم میری بات سن لیتی ہے، مان لیتی ہے۔ ریاست علی اب کبھی کبھار طنز کرنے لگا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو، سارا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ حالانکہ ریاست علی اب نہیں بدلا تھا، وہ تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ ہاں، بس کچھ عرصے کے لیے اس نے خود پہ مصنوعی نقاب سا لگایا ہوا تھا، اوپری ملمہ کاری اب اترتی جا رہی تھی، مگر سارا کی آنکھوں پہ اب بھی الفت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، بس تھوڑی سی سرخ ہو گئی تھی۔ ادھ کھلی آنکھ سے ایسا کچھ نظر آ جاتا جو اسے ناگوار گزرتا تو اظہار کر دیتی۔ کبھی اپنے بھولے بسرے خوابوں کو دل میں رقصاں دیکھتی تو ریاست کی کوئی خرابی نہ لگتی، اس میں کوئی برائی نظر نہ آتی، وہ اچھا لگنے لگتا۔ اور کبھی یہ خواب سر نواڑے اداس ہوتے تو خود بھی دل گرفتہ ہو جاتی۔ عجب ایک آنکھ مچولی تھی جس میں شب و روز گزر رہے تھے۔ ماریا کی 10ویں سالگرہ تھی، وہ ربن، غبارے، دیگر آرائشی اشیاء آس پاس پھیلائے سٹنگ روم میں سجانے میں مگن تھے جہاں کیک کٹنا تھا۔ ریاست ہیپی برتھ ڈے لکھے غبارے پھلا پھلا کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ ماریا چمکیلے ربن سے پھول بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ممی بھی ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، ماریا کو کتنا چاہتی تھیں، اتنا کہ اپنی آدھی جمع پونجی نواسی کے نام کر گئی تھی۔ کافی لے کر اندر آتی سارا کو ہر خوشی اور غم کے موقع پر ممی کی یاد ضرور آتی تھی۔ کام کرنے والے مزدور کے لیے کافی، اس نے کافی کا مگ ریاست کی طرف بڑھایا۔ اور میری بیٹی بھی تو محنت کر رہی ہے اس کے لیے۔ ریاست نے گرم گرم خوشبودار مہک اڑاتی کافی کا مگ ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے میز پہ رکھا۔ میری نہیں، ہماری، سارا نے تصحیح کرتے ہوئے چاکلیٹ والا ہاتھ بلند کیا۔ ہماری بیٹی کے لیے چاکلیٹ، اس نے اعلان کیا۔ اسی وقت اطلاعی گھنٹی بجی اور اگلے ہی لمحے وہ غبارہ زوردار آواز کے ساتھ پھٹا جو ریاست پھلا رہا تھا۔ تینوں کی بیک وقت بہت زور سے ہنسی نکلی تھی، سب سے زیادہ ماریا تھی جو ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ تم اگلا غبارہ پھاڑو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ ماریا کی سہیلیاں تو وقت سے پہلے نہیں آ گئیں، کیا وقت دیا تھا تم نے انہیں؟ سارا بیک وقت ہنستے اور بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھلا اور ٹھٹک گئی۔ یقیناً کوئی ایشیائی ہی تھا، ریاست کی طرح سانولا سلونا، لمبا دبلا پتلا سا نوجوان، چہرے پہ کچھ گھبراہٹ اور کچھ تھکن۔ ریاست احمد یہیں رہتے ہیں؟ دیہی لہجے میں اس کی انگریزی بڑی شستہ تھی۔ اس نے جیب سے ایک تصویر بھی نکال کر سارا کے سامنے کی۔ اوہ، یقیناً ریاست یہیں رہتا ہے، اور آپ؟ اسٹیلا کا جواب سن کر نوارد کے چہرے کی گھبراہٹ اور تھکن یکدم ہی غائب ہو گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ 2 گھنٹے سے ریاست بھائی کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، سارے گھر ایک جیسے لگتے ہیں۔ بائی دا وے، میرا نام منصور ہے، وہ میرے کزن بھی ہیں اور بہنوئی بھی، کیا وہ موجود ہے؟ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر منتظر نگاہوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ریاست کی لینڈ لیڈی سمجھا تھا، اور سارا اس کے فکرے پہ اٹک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے کزن؟ اور میری بہن کے شوہر ہیں وہ، منصور نے وضاحت کے ساتھ بتایا۔ کب ہوئی شادی؟ سارا یکدم ہی بہت تیز آندھی کی زد میں آئی تھی۔ برطانیہ آنے سے پہلے ہوئی تھی، ایک بیٹا چھوڑ کر آئے تھے، اب ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ منصور نے تو سنا تھا کہ برٹش بہت روکھے اور سرد مزاج ہوتے ہیں، بلا ضرورت اور بلا وجہ بات کرتے ہیں، نہ سوال۔
مگر اس لینڈ لیڈی کا مہربان لہجہ اور نرم رویہ اسے فر فر بولنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ کندھے پر پڑا اپنا بیگ سیدھا کرنے لگا تھا۔ اس نے سارا کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، ریاست کی آواز ضرور سنی۔ کیا بات ہے ہانی، کون ہے دروازے پہ؟ وہ خود اٹھ کر اندر سے یہاں آ رہا تھا، تمہارا کزن اور سالہ۔ سارا سامنے سے ہٹ گئی۔ ریاست اور منصور کے مقابل کوئی آڑ نہیں رہی، دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ حیران پریشان منصور، جو ریاست کے بے تکلف انداز تخاطب پہ گڑبڑایا ہوا سا تھا۔ ریاست احمد کے سر پہ تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ منصور کو یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر گم کھڑا، آنکھیں پھاڑے وہ منصور کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی بھوت کھڑا ہو۔ ڈیڈ، یہ دیکھیں میں نے پھول بنا لیا، خوبصورت ہے نا؟ ماریا اندر سے دوڑتی ہوئی آ کر ریاست کے پاس کھڑی ہوئی، ربن سے بنایا ہوا پھول اسے باپ کی طرف بڑھایا۔ اندر آؤ ماریا۔ سارا ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ یہ سب کیا ہے ریاست بھائی؟ ریاست احمد کے حلق سے تو کوئی آواز نکلی نہیں۔ ناچار منصور کو ہی پہل کرنی پڑی، جو ریاست کی شادی کے وقت بمشکل 9-10 سال کا تھا۔ ذہن اور نصیب دونوں تیز تھے۔ اسکالرشپ ملی تو لندن پڑھنے آ گیا۔ بہن نے کچھ سوغاتیں شوہر کے لیے دی تھیں اور اپنی اور بچوں کی تازہ ترین تصاویر بھی۔ سرپرائز دینے کے چکر میں لندن سے برمنگھم میں ایک طویل سفر کر کے آیا اور ریاست کا گھر بھی ڈھونڈ لیا، اور اب یہاں بھوچکا کھڑا تھا۔ ادھر آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ منصور کو لے کر وہ باہر آ گیا۔ فش اینڈ چپس کا آرڈر دے کر ریاست نے جو کہانی اسے سنائی، اس کا لب لباب یہی تھا کہ اسے جو کچھ بھی کیا وہ ایک مجبوری تھی یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی میں سہولتیں اور آسانیاں حاصل کرنے کے لیے پیپر میرج ضروری ہے، مگر اس کاغذی شادی میں ایک جیتی جاگتی بچی کیسے آ گئی؟ وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا، نہ کوئی وضاحت کر سکا۔ منصور، خدا کے واسطے پاکستان میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ ریاست حد درجہ وہ کھلایا ہوا تھا۔ ایک بے بس نظر اس نے ٹھنڈے ہوتے فش اینڈ چپس پر ڈالی جنہیں منصور نے چھوا تک نہ تھا۔ کسی کون ریاست بھائی؟ وہ میری آپا ہیں۔ منصور تو بلبلا اٹھا۔ غباروں، ربن کے پھولوں اور چمکدار آرائشی چیزوں سے سٹنگ روم سجا ہوا تھا۔ کیک پہ لگی موم بتی سارا نے جلائی۔ ماریا نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی۔ اس کے دوستوں نے سارا اور ریاست نے تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا۔ کیک اور ڈنر کھا کر سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ ماریا نے سب کے دیے ہوئے تحائف کھولے۔ باپ کی دی ہوئی ڈول اور ڈول ہاؤس پر وہ فوراً فریفتہ ہو گئی۔ ماں نے پزل گیم دیا تھا، وہ بھی ماریا کو بہت اچھا لگا۔ گڑیا کو پہلو میں لٹائے وہ سو گئی۔ تب سے سارا ریاست سے مخاطب ہوئی، اپنا سامان نکال کر رکھ لو، کل اس گھر میں یا گھر کے آس پاس کہیں نظر نہ ہو۔ اتنی صفاکی اور اجنبیت اس کی آنکھوں میں، چہرے پہ، لفظوں میں اور لہجے میں تھی کہ ریاست کی ساری چرب زبانی اور خود اعتمادی مٹی بن کر بہنے لگی۔ میری ساری دنیا، کل کائنات اور تم دونوں ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے بولنے کی ہمت کی۔ ہم تمہارے کچھ نہیں ہے ریاست، نہ تمہاری دنیا نہ کائنات۔ ہم دونوں علامت ہے بے وقوفی کی، اس اندھے اعتبار کی جو مجھ سے سرزد ہوئے۔ میں اب مزید احمقوں کی جنت میں نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ اس نے تہیہ کیا تھا اسے بالکل بھی بات نہ کرنے کا، سوائے گھر سے نکلنے کا حکم دینے کے، اور اس نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اتنے بڑے دھوکے باز اور عیار شخص کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ پھر بھی زخمی لہجے میں وہ بولتی چلی گئی، اس عیار اور مکار انسان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جس سے اسے محبت ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی تھی، تم سچ کہہ رہے تھے مجھ سے۔ ہو سکتا ہے میں یوں بھی رہ لیتی تمہارے ساتھ، پھر میں خواب نہیں دیکھتی، نہ خوابوں کے ساتھ اپنے گھر اور زندگی کو سجاتی۔ تم نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ سارا کے آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے، اس کے دل میں خون میں شامل ہو رہے تھے، رگ رگ میں پیوست ہو رہے تھے۔ بڑی بہادری سے اس نے ان آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا ہوا تھا، ورنہ وہ کمزور پڑ جاتی۔ اس شخص کے آگے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، وہ سارا سے سوال کر رہا تھا کہ وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے۔ ریاست اپنی محبت کا نہیں بلکہ سارا کو خود اسی کی محبت کا واسطہ دے رہا تھا۔ مگر تم نے تو کبھی نہیں کی۔ سارا کی زخم مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ٹھہر گئی۔ میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی ہے سارا، میں سچ بولنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ میری محبت تھی جو سچ کہنے سے ڈرتی رہی۔ ریاست مٹی بن کر بہہ جانے والے گھر کو ریزہ ریزہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، میں اور تم، ہماری بیٹی، ہمارا گھر، ہماری محبت۔ ریاست جلدی جلدی شکستہ ملبے کو سمیٹنے کے جتن کر رہا تھا۔ اور ایک بیوی اور 4 بچے، وہ کیا ہیں؟ وہم، خواب یا خیال؟ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم میری بیوی ہو، ماریا میری بیٹی ہے۔ وہ ایک دم ہی حلق کے بل چلایا۔
آہستہ بولو، ماریا سو رہی ہے، اٹھ جائے گی، اور تمہارے پاس کل دوپہر تک کا وقت ہے، ورنہ مجھے مجبوراً پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ بھاگا بھاگا وہ اعظم بھائی کے پاس آیا تھا، ان کے علاوہ اور کہاں جاتا، ایک وہی خیر خواہ اور دوست تھے اس کے۔ بیک وقت 2 کشتیوں میں سواری کا انجام اور کیا ہوگا ریاست، انہوں نے ترہم سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا کہ اس کی شادی اور بچی کی خبر پاکستان پہنچ چکی ہے۔ منصور ایک جذباتی اور جوشیلا نوجوان تھا، اسے رازداری کی توقع کیوں کر رکھتا جبکہ معاملہ اس کی بڑی بہن کا تھا۔ رافعہ کا فون آیا تھا میرے پاس، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اعظم بھائی نے اس کی بیوی کے حوالے سے مزید کہا، اور شاید وہ بھی خود کو تسلی دے رہی تھی، وگرنہ اس کا سگا بھائی اس سے جھوٹ کیوں بولے گا۔ پھر بھی وہ مجھ سے تصدیق کر رہی تھی، میں جھوٹ بول کر کیا کرتا۔ اف، وہ کرا کر رہ گیا، اپنے بال نوچنے کو دل کر رہا تھا، حالانکہ اس نہیش پر پہنچ جائیں گے سوچا نہیں تھا، اور آگے کا وہ سوچتا ہی کب تھا۔ حال میں جینے والا، مستقبل کے بارے میں ہمیشہ یہ کہہ کر ٹالنے والا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اب جو ہو رہا تھا وہ ریاست سے دیکھا جا رہا تھا، نہ سہا جا رہا تھا۔ شکر کرو اسے تمہارا خیال کر کے صرف گھر بدر ہی کیا ہے، پولیس کی صرف دھمکی دی، حوالے نہیں کیا، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ اعظم بھائی، میری بچی اس کے پاس ہے، وہ کیا تربیت پائے گی اس ماحول میں؟ ریاست بلبلا اٹھا، ایک جمی جمائی گھر ہستی اور ہنستے بسے گھر کا شیرازہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ دکھ اپنی جگہ، مگر سب سے زیادہ اسے بیٹی کی فکر تھی۔ یہ سب تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اعظم بھائی نے طنز نہیں کیا تھا، حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ جھوٹ اور جھوٹے معاملات بھلا کب تک چھپ سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حقیقت کھلتی ہے۔ اب اگر انسان ریت میں سر چھپا لے یا آنکھیں بند کر لے تو آنے والا خطرہ یا خدشہ ٹل تو نہیں جاتا۔ اب کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے، شکستہ ہاتھ، ٹوٹا پھوٹا ریاست احمد ان کے سامنے بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ اب تمہارے کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، قدرت خود ہی فیصلہ کر لے گی، خاموش رہو اور کچھ عرصے کے لیے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دو۔ اعظم بھائی نے وہی مشورہ دیا جو ان کی سمجھ میں آیا، مگر قدرت اپنا فیصلہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ اگلے روز جب ریاست ان کے گھر سے نکل کر سڑک پر آیا تو قدرت کا وہ فیصلہ اس پر نافذ ہو گیا۔ شاید وہی الجھنوں میں زیادہ گھرا ہوا تھا کہ انتہائی تیز رفتار گاڑی کو نہ دیکھ سکا۔ ایکسیڈنٹ بہت خوفناک تھا، سارے زخم بھرنے کے بعد بھی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ ویل چیئر کے سوا کوئی سہارا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ریاست کے بے حد اصرار پر اعظم بھائی سارا کے گھر گئے، مگر وہ نہیں ملی، گھر بیچ کر کہیں اور جا چکی تھی، کہاں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، اعظم بھائی اسے اپنے ساتھ لے کر پاکستان آ گئے۔ رافعہ کا صدمہ، غم و غصہ، دکھ، بے اعتباری، سارے گلیشیئر پگھل کر پانی بننے لگے اور سارے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن گئے جب اس نے بیمار، شکست، کمزور اور شکست خوردہ ریاست علی کو ویل چیئر پہ دیکھا، اس کا شوہر، اس کے 4 بچوں کا باپ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ بنی آدم سے ہی سرزد ہوتے ہیں، فرشتوں سے نہیں۔ رافعہ نے نرم دلی سے سوچا، اسے شوہر پہ رحم آیا، ترس آیا، اور ایک اچھی روایتی مشرقی بیوی کی طرح اس نے ریاست علی کی غلطی یا جرم یا گناہ جو بھی تھا اسے معاف کر دیا۔ بکھری ہوئی چیزیں ٹھکانے لگا کر اس نے فریج کھولا، سینڈوچ بنے رکھے تھے، ماریا نے انہیں گرم کیا، کافی بنائی، دونوں چیزیں لے کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور بے دلی سے سینڈوچ کا کونا کوترنے لگی۔ پھر ایک نظر سامنے صوفے پہ بیٹھی سارا کو دیکھا، جو معمول کے مطابق بے تحاشا اسموکنگ کر کے ایش ٹرے لبالب بھر چکی تھی اور بدستور اپنے آس پاس دھواں پھیلائے اسی شوغل میں منہمک تھی۔ ممی، ڈاکٹر نے اسموکنگ کم کرنے کو کہا ہے۔ ماریا نے اسے یاد ہی نہیں دلایا بلکہ تنبیہ بھی کی تھی۔ جانتی ہوں، مانتی کیوں نہیں ہو؟ ماریا بری طرح عاجز آ گئی تھی، سینڈوچ کا کونا کوترنے کا شغل بھی روک دیا، گرم کافی کا گھونٹ بھرا، زبان حلق اور سینہ جلاتا ہوا گھونٹ نیچے اترا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، نصیحتیں مت کرو مجھے، ایک زمانہ ہوا سارے زمانے سے بیزار تھی، کبھی اپنی بیٹی سے بھی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسی طرح اسموکنگ کرتی رہی تو کینسر ہو جائے گا۔ تو 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 یہ کہ اگر اس شخص سے اتنی محبت تھی تو روک لیتی، اسے کیوں جانے دیا، کیوں نکال پھینکا اپنے گھر اور زندگی سے؟ ماریا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو وہ اسی طرح پھٹ پڑتی تھی، بچی نہیں رہی تھی، پچھلے 6 برسوں سے ماں کو بکھرتے، سلگتے اور جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آس پاس انسانوں کی کمی نہ تھی، مگر اس نے راہ فرار جو چنی وہ سگریٹ نوشی تھی۔ بے تحاشا دھوئے میں خود کو چھپا کر وہ شاید اپنے غموں کو بھی چھپا لیتی تھی، مگر اب ڈاکٹر نے خبردار کر دیا تھا اور سارا کے نزدیک یہ ایک معمولی سی خبر تھی۔ تم کیوں اتنی ہائپر ہو جاتی ہو؟ سارا نے بے حد سکون سے کش لگاتے ہوئے بیٹی کو دیکھا تھا، مگر اس کی انگلیوں کا اضطراب ماریا سے پوشیدہ نہ تھا۔ تباہ کر لیا ہے تم نے خود کو، اب تو سنبھالو اپنے آپ کو، مجھے دکھ ہوتا ہے تمہاری حالت دیکھ کر۔
मारिया ने किलसते हुए कॉफी का दूसरा घूंट भरा। अब ये कदरे गवारा था। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था जब ये इल्म हुआ कि मोहब्बत सिर्फ मैंने की थी, उसने नहीं। सारा ने खत्म होता सिगरेट का टोटा एस्ट्रे में मसला। डॉक्टर ने कहा है कि वो इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आदत बल्कि लत खत्म हो सकती है तुम्हारी। मारिया ने उम्मीद भरी निगाहों से माँ को देखा। शट अप, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं डॉक्टर से या उसके मशवरों से। सारा ने बेजारी से सर झटका। मुझे तुम्हारी जरूरत है मम्मी, मुझे मोहब्बत है तुमसे। मारिया को लाई। आए दिन की बहस बगैर किसी नतीजे के ला हासिल रहती थी, मगर फिर भी वो बाज नहीं आई थी। तुम अब बड़ी हो गई हो मारिया, अपना ख्याल खुद रख सकती हो। अब मेरे परों में छुपना छोड़ दो। वो इस बार सारा का लहजा निस्बतन मुलायमत लिए हुए था। उफ, कॉफी के बकाया घूंट पीकर उसने मग खाली किया और खड़ी हो गई। जरा सा कोना कुतरा हुआ सैंडविच उसने अपने बैग में रखा। अभी वो हाई स्कूल में थी, मगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी। 1-2 घंटे बाद जब उसे भूख लगती तो ये सैंडविच उसके काम आता। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो मम्मी। उसे बैग कांधे पे टांगा। खत्म होती चीज को क्या नए सिरे से शुरू करे कोई। सारा ने खाली खाली नजरों से बेटी को जाते हुए देखा। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। उसका दिल मर गया था। उसी वक्त जब मंसूर उनके घर आया था, और बाद में जैसे जैसे वो सोचती रही, उसे खुद पे तरस आता रहा। कितनी आसानी से रियासत अली ने अपने मतालिब और अपनी ज़रूरतें पूरी की थी। वो मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनती रही। उसे कितना शौक था कि उसके कम से कम 3-4 बच्चे तो हों। इकलौतेपन की तन्हाई वो खुद झेल चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा इस तन्हाई का शिकार ना हो, मगर रियासत ने हमेशा उसे बहलाता रहा कि थोड़ा और माली इस्तेहकाम आ जाए तो वो फैमिली ज़रूर बढ़ाएंगे। और उधर पाकिस्तान में वो अपनी फैमिली में इजाफा करता रहा। हर 1.5-2 साल बाद वो पाकिस्तान जाता था। सारा सोच सोच कर पागल होती रही। मोहब्बत की नाकदरी और जज्बात की पामाली का दुख कोई छोटा दुख नहीं होता। दीमक होती है जो पूरे वजूद को खा जाती है। घुन होता है जो मजबूत से मजबूत साख्त को भी मिट्टी बना देता है। वो भी रफ्ता रफ्ता मिट्टी का ढेर बनती जा रही थी। सड़क पर बिखरे पत्ते जर्द और सूखे हुए थे, फिर भी उसके जूतों तले दबकर एहतजाज कर रहे थे। चिर चिर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। हालांकि दरख्त से गिरने और शाखों से जुदा होने के बाद भला क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहीं भी उड़ते फिरे या कदमों तले आकर चिरमिर हो जाए। फिर भी वो अपना नन्ना मुन्ना सा एहतजाज ज़रूर करते हैं। कदमों तले रोंदे जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पत्तों को भी नहीं। अपने जूतों तले चिर चिर की आवाज़ों से बेखबर और बेनियाज सर झुकाए अपने रास्ते पर, बल्कि एक नए रास्ते पर रवां थी, जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ घसीटा। वो मोटरसाइकिल जो उसे रोन सकती थी, बहुत बहुत तेज़ी से उसके बराबर से गुजरी थी। मारिया ने उस मोटरसाइकिल की तेज़ आवाज़ अब सुनी थी, फिर एक अजनबी आवाज़। तुम्हें इतनी बड़ी बाइक दिखाई नहीं दी? ना उसकी आवाज़ सुनाई दी। अंधी हो, बहरी हो या नशे में हो? दुरुस्त लहजे में वो पूछ रहा था। मारिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। झटके से खींचे जाने पर उसकी जैकेट का हुड सर से पलटकर पीछे जा गिरा था। उसका बाजू अभी तक मजबूत गिरफ्त में था। हालांकि आज खिलाफ मामूल आसमान साफ था, मगर आंखों में धुंध की वजह से उसे बाइक दिखाई नहीं थी, और अंदर इतना शोर मचा हुआ था कि बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। रो क्यों रही हो? स्याह आंखों और स्याह बालों वाले उस खुश शक्ल नौजवान ने ठिठक कर उसका बाजू छोड़ा। कुछ नहीं। मारिया ने अपनी आंसू भरी आंखें और चेहरा हथेलियों से रगड़ा। मतलब कोई वजह नहीं रोने की? शौक है तुम्हें आंसू बहाने का? स्याह आंखों में तमस्कुर उभरा। मारिया तिड़क गई, फिर तल्ख हुई। मेरी माँ मर गई है, क्या ये वजह काफ़ी होगी रोने के लिए? वो स्याह आंखें चंद लम्हों तक मारिया को देखती रहीं। उसका रोया हुआ दिल आवेज चेहरा, उल्टी सीधी खींच कर बांधी गई पोनी से बाहर निकलती लटें जो कानों और गालों के आसपास झूल रही थीं। उसकी मखरूती उंगलियों वाले खूबसूरत हाथ जो अपनी आंखें और चेहरा साफ करके अब पहलू में गिर गए थे। वो जीन्स और जैकेट में मलबूस थी। क्या वाकई ये सच है जो तुमने अभी अभी कहा? क्या ऐसी बात कोई मजाक या झूठ में बोलता है? अच्छा ठीक है, तुम इधर आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। नौजवान ने दोबारा उसका बाजू थामा, मगर इतनी एहतियात से जैसे कोई कांच की बनी नाजुक सी शय। मारिया को करीबी एक बेंच पर बिठाकर वो खुद भी वहीं बैठ गया। अब बताओ शुरू से आखिर तक पूरी बात। मेरी माँ मर गई है, बस यही है शुरू से आखिर तक पूरी बात। मारिया के गले में फिर कुछ अटक रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाया। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया मौजूद है, सारी खुशियाँ,
مسکراہٹیں سب ہیں، ان میں سے اپنا حصہ سمیٹو اور آنسوؤں کو ایک طرف کر دو۔ وہ لڑکا اچانک ہی بہت معتبر اور بردبار سا بن گیا۔ آنسو ایک طرف کرنا آسان نہیں ہوتا، ماریا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے جتایا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ابھی تک ایک ہفتہ گزرنے پر بھی اسے اس طرح تسلی نہیں دی تھی کسی نے بھی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ لڑکے نے اس کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے میرا نام کبیر ہے، اور تم؟ میں ماریا ہوں، ماریا نے خود کو کہتے سنا۔ میں ایک انسان اکیلا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، جب دو ہو جاتے ہیں تو کہانی بن جاتی ہے یا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کبیر اور ماریا کی کہانی کی بنت شروع ہو گئی تھی۔ کبیر کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا، ماریا ابھی کالج میں تھی، پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن ملنا اتنا مشکل نہ تھا۔ ماریا اس کی طرف یوں کھینچی چلی آئی جیسے کبیر کوئی مقناطیس ہو، اور وہ یعنی ماریا جیتی جاگتی انسان کے بجائے کوئی لوہے کا ٹکڑا۔ دونوں زیادہ تر وہیں بیٹھتے تھے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ کبیر بولتا رہتا اور وہ اسے سنتی رہتی جیسے کوئی مقدس صحیفہ۔ کبھی وہ گٹار پر دھنیں بجا کر اسے سناتا، اسے گٹار بجانے کا شوق تھا، یوں ہی شوق میں تھوڑا بہت سیکھ بھی گیا تھا۔ تو جب وہ مختلف میٹھی اور رسیلی دھنیں بجاتا تو ماریا اس کی آرٹسٹک لمبی لمبی انگلیوں کو گٹار کے تاروں پہ مچلتا دیکھتی اور انتہائی انہماک سے ساتھ ان تاروں سے نکلنے والی موسیقی سنتی جن میں اس کی دھڑکنوں کی تال بھی شامل ہو جاتی۔ ماریا کا دل بدلنے لگا تھا، روز و شب خیالات، معمولات اور زندگی بھی بدلنے لگے۔ اب وہ گھر پر اتنی تنہا اور اکیلی نہیں ہوتی تھی جتنا کہ پہلے خود کو محسوس کرتی تھی۔ اب کبیر کا خیال، اس کا احساس ماریا کے ہم قدم رہنے لگا تھا۔ تنہائی کو ہمیشہ رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ رفاقت اصلی ہو یا خیالی۔ ماریا اکیلی ہوتی تو کبیر اس کے خیالوں میں ہمراہ ہوتا، ملاقات ہوتی تو اس کی ہمراہی میں خواب دیکھتی رہتی۔ 10 سال کی عمر تک ماریا نے ماں اور باپ دونوں سے بھرپور محبت اور مکمل توجہ حاصل کی تھی۔ ریاست علی کے چلے جانے کے بعد وہ باپ کی توجہ اور محبت سے محروم ہوئی، اور سارا اپنی بیٹی سے محبت کرنے کے باوجود بھی اس کا اظہار پہلے کی طرح نہ کر سکی۔ اپنے غموں میں ڈوب کر وہ خود سے بھی بیگانی ہو گئی تھی۔ ماریا کا کیا خیال کرتی؟ ماریا اس کی توجہ اور اس کے پیار کو ترس گئی تھی۔ وہ خود غرض تھی، نہ ہی لاپرواہ۔ ماں کی بے اعتنائی کے باوجود اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ وہ اپنی بساط سارا کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ایک تشنگی تھی اس کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ سارا بھی شاید مجبور تھی، اسے جان بوجھ کر ماریا کو نظر انداز نہیں کیا تھا، مگر جو بھی تھا ماریا ایک محرومی کے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ وہ تشنگی اور محرومی اب مداوا چاہتی تھی جو اسے کبیر کی صورت میں نظر آیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز، خیال رکھنے کا طریقہ، اس کا رویہ، برتاؤ، سب اس اسم الفت کے حروف بن بن کر اس جذبے کو مکمل کر رہے تھے۔ گیلی گھاس کی خوشبو نم آلود ہوا میں سرسرا رہی تھی۔ برف پگھلی تو خزاں کے سارے کفل بھی پگھل کر پھولوں کے کھلنے کی راہ ہموار کر گئے تھے۔ پارک کے تات ٹیولپس کے دہکتے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ناشپاتی کے پیڑ کے سفید شگوفے اجلی چاندنی کی طرح دمک رہی تھی۔ ماریا کا دل بھی ایسے ہی دہکتے مہکتے کھلتے ہوئے پھولوں، کلیوں اور شگوفوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی پیاری دھوپ تھی جو چہار طرف پھیلی تھی۔ ایسی دھوپ یہاں روز روز نہیں نکلتی تھی۔ گو کہ ہوا سرد تھی، مگر سورج کی کرنیں اس ہوا سے بھرپور مقابلہ کر رہی تھیں۔ ایسے خوبصورت پھولوں کے دلکش منظر کا حصہ بنے اور اتنی پیاری دھوپ اور نکیلی کنیلی ہوا میں بیٹھے ہوئے ماریا نے کبیر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ ممی، پاپا، ایک چھوٹا بھائی اور میں خود۔ جاب ملنے کے بعد کیا کرو گے؟ پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان اگلا سوال ہوا۔ اسے سیلیبریٹ کروں گا۔ پھر کبیر نے ایک گہری سانس لے کر ایسی ہی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پھر ایک پیاری سی اور تھوڑی بے وقوف سی لڑکی کو اپنے ممی پاپا سے ملواؤں گا۔ ماریا کے گال گلابی ہونے لگے تھے، مگر اچانک ہی وہ چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ بے وقوف سی لڑکی؟ کیا میں بے وقوف ہوں؟ اس نے منہ پھلانے کی تیاری کی۔ مگر میں نے یہ کب کہا کہ وہ تم ہو؟ وہ تو بہت پیاری بھی ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ کہا تھا نا کہ تھوڑی بے وقوف ہے، تو وہ تم ہو۔ کبیر نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ بالکل احمق۔ کبیر، ماریا نے اپنے لمبے لمبے ناخن کی کلائی میں چبھوئے۔ دیکھو، میرا ہرگز کوئی ارادہ نہیں کسی جنگلی بلی سے شادی کرنے کا۔ کبیر نے اسے منہ بنا کر تنبیہ کی، مگر اس سخت تنبیہ کے پیچھے ایک زوردار قہقہ چھلک رہا تھا جو بالآخر ابھر ہی پڑا۔ آج تک بہت لڑکیوں سے واسطہ پڑا، مگر تم جیسی کوئی نہیں ملی۔ مجھ جیسی کیا؟ حسین؟ ذہین؟
ماریا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم جیسی مطلب بس تم ہی جیسی، تھوڑی پاگل، تھوڑی ڈفر، تھوڑی… کبیر کا تھوڑا نامہ ادھورا ہی رہ گیا۔ جنگلی بلی کے ناخن بری طرح سے نوچ کر سوٹ رہے تھے۔ اب میں تم سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، بہت زیادہ ناراضی والا بڑا سا منہ پھلا کر ماریا نے اعلان کیا۔ کاش تم ہمیشہ اس عہد پر قائم رہو، زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ کہو کی ایک سیریز تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا، وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مارے غصے اور بے بسی کے ماریا کے گال گلابی اور سرخ ہوتے جا رہے تھے جب وہ اچانک ہی اٹھ بیٹھا۔ آئی لو یو ماریا، آئی لو یو ویری مچ۔ اس کے ہاتھ تھامے کبیر یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ سرخی مائل گلابی گال فوراً ہی کندھاری انار بن گئے۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی، آنکھوں آنکھوں میں کروٹیں بدلنے میں۔ وہ آنکھیں بند کرتی یا کھولتی، ایک پیارا سا بلکہ دنیا کا سب سے پیارا فکرہ اس کی سماعتوں کو اور خود اسے بھی گدگداتا رہتا۔ اور کتنے دن اور کتنی راتیں اسی خمار میں گزریں، اور پھر ایک رات اور اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اور اگلے صبح سے لے کر شام تک اسے اپنی پوری وارڈروب بیڈ پہ پھیلا دی، مگر اسے کوئی جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر درجنوں ہیئر سٹائل بنا لیے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فائنل کسے کرے۔ تیاری اف، صبح سے شام ہو گئی۔ جانے کا وقت قریب تھا، مگر اس کی تیاری وہی تو مکمل ہو رہی تھی نہ فائنل۔ جوڑا کیسا ہو، ہیئر سٹائل، میک اپ، کون سا انداز اختیار کرے جو دنیا کی سب سے پیاری، سب سے حسین لڑکی بن جائے اور وہ اسے دیکھتے ہی پسند کر لیں۔ جن سے ملنے جا رہی ہے، اس کی تمنا، بے تاب تمنا، صبر طلب عاشقی کو گھور رہی تھی۔ آخر ٹھہراؤ، سکون، اطمینان کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ اور اسی ادھیڑ بن میں باقی بچا تھوڑا سا وقت بھی گزر گیا۔ کال بیل بجی، کسی روبوٹ کی طرح اسے دروازہ کھولا اور کسی مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی، سر جھکا کر۔ تیار ہو تم، چلیں؟ کبیر کی حیرت سے پھیلی نگاہوں نے پہلے اس کے کمرے کا پھیلاوا دیکھا، پھر اسے دیکھا، پھر غور سے دیکھا۔ تم تیار نہیں ہوئی اب تک؟ وہ اتنی بلند آواز میں بولا تھا جو بس چیخنے کے ہی قریب تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے تیار ہوں، وہ منمنائی۔ اوہ، کبیر نے ہونٹ سکیڑے، تم پہلے بتا دیتی، میں ریسرچ کر لیتا کہ آج کل ہالی ووڈ کے بڑے بڑے میک اپ آرٹسٹ اور ہیئر سٹائلسٹ کون ہیں، ان میں سے کسی اپوائنٹمنٹ لے لیتے۔ کبیر، کیا کبیر، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ میرے والدین وقت کے انتہائی پابند ہیں، اور جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اب آگے تمہاری مرضی۔ وہ تو کندھے اچکا کر ایک طرف ہو گیا۔ اچھا بس 1 منٹ رکو، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ ماریا کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ اس نے اب اس بار آنکھیں بند کر کے کپڑوں پہ ہاتھ پھیرا جو ہینگر ہاتھ آیا اسے لیے وہاں سے بھاگم بھاگی کپڑے بدل کر وہ آئی تو کبیر گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ فٹافٹ آ جاؤ، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں۔ جتنی دیر میں اسے جوتے پہنے 3 بار ہارن بج چکا تھا۔ کنگھا اور لپسٹک اور مسکارا شولڈر بیگ میں ڈالتے ہوئے اس نے بیگ کاندھے سے لٹکایا، گھر لاک کیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو وہ 5ویں بار ہارن بجا رہا تھا۔ اب بس کرو، میرے زیادہ تر پڑوسی بڑے کھڑوس ہیں، بڈھے کھوسٹ، بات بات پر پولیس بلا لیتے ہیں، ماریا نے اسے ڈرایا۔ چلتی گاڑی میں لپسٹک لگانے کی زیادہ مشق تو نہیں تھی، پھر بھی لگا ہی لی، بار بار آئینہ دیکھنے پر، مگر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو کبیر، ٹھیک لگی ہے نا؟ میری ممی کو یہ کلر زہر لگتا ہے۔ کیا واقعی؟ مگر پاپا جان دیتے ہیں اس رنگ پہ۔ پھر کیا کروں؟ وہ کنفیوز ہو گئی۔ رہنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کبیر نے ایک بیچاری سی سد آ بھری جو دراصل ماریا کو بھرنی چاہیے تھی۔ اپنے سلکی بالوں میں وہ کنگھا پھیرتی رہی اور بس یہی کرتی رہی، کیونکہ ان میں لگانے کے لیے کوئی چیز اس کے ہینڈ بیگ سے دستیاب نہ ہوئی، جو ویسے تو امرو عیار کی زنبیل بنا رہتا تھا، مگر آج بقول کبیر کے دماغ کی طرح خالی تھا۔ تو جب تک کبیر کا گھر آیا وہ کنگھا کر کر کے بیزار ہو گئی تھی، سیدھی مانگ کر کے دونوں طرف سے بال کانوں کے پیچھے اڑس لیے اور اپنا دل پکا کرنے کی کوشش کی، یوں بھی میں اچھی لگتی ہوں۔ پرفیوم ایک بار پھر اسپرے کر کے نیچے اتر آئی۔ کبیر اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آیا اور وہاں بٹھا دیا۔ وہ بیٹھ گئی، نروس ہوتی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ کبیر غائب تھا اور اس کے والدین بھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس آیا، منہ میں کچھ چباتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تمہارے والدین وقت کے بہت پابند ہیں؟ ماریا نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو بس کلاشنکوف کے برسٹ جیسی ہی ہوتی ہیں، قتل کر دینے والی، جان سے مار دینے والی۔ آ رہے ہیں، یہ لو، چل کرو۔ اسے جینس کی جیب سے مونگ پھلی کے دانے برآمد کر کے اس کی طرف بڑھائے۔ نو تھینکس۔ نروس ہو کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ مروڑ کر اس نے گلابی سے سرخ کر لی تھیں۔ دراصل ممی تیار ہو رہی ہیں، اور جب میری ممی تیار ہوتی ہے نا تو وہ کیلنڈر کے صفحات بدل جاتے ہیں۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، لڑکی اسے تمہیں نہیں ہمیں سرپرائز دیا ہے، اپنی ممی کو سوتے سے اٹھایا ہے، وہ ابھی آ رہی ہیں۔
درمیانے قد و قامت کے دبلے پتلے سے کبیر کی طرح ہنس سے وہ اچانک ہی اندر آ کر بولنا شروع ہو گئے۔ ماریا کی نروس اور کمزور سی ہیلو کے جواب میں انہوں نے ہائے کہا، اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ شانت رہو، ہم لوگ اتنے خوفناک نہیں ہیں جتنا اس لڑکے نے تمہیں بتایا ہوگا۔ وہ بڑے نرم لہجے میں اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کبیر جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، مگر ماریا اب پرسکون تھی۔ اس کی گھبراہٹ کم ہوتے ہوتے بس اب ختم ہی ہو چکی تھی۔ پھر ممی کی آمد بھی ہو گئی۔ ماریا نے کھڑے ہو کر انہیں ہیلو کہا اور ہاتھ ملانے کے لیے بڑھانے کو تھی، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بڑی شائستگی سے نمستے کہا۔ ان کی آواز بڑی میٹھی اور سریلی تھی۔ ماریا نے بیٹھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس، جس کے کنارے پہ چمکیلی چوڑی سی پٹی تھی۔ ماریا کو بعد میں علم ہوا کہ اسے بنارسی بارڈر کہا جاتا ہے۔ سانولی سلونی مگر وہ پرکشش نقوش کی مالک تھی۔ ماتھے پہ سرخ رنگ کا گول ٹیکا، ہلکی پھلکی جویلری اور میک اپ۔ میرا نام آنند کھنہ ہے اور یہ میری مسز پشپا کھنہ، اور پشپا یہ ماریا علی ہیں۔ کبیر کے والد نے کھڑے ہو کر باضابطہ تعارف کی رسم ادا کی اور تینوں بیٹھ گئے۔ ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی باتوں کے دوران سوالات کے ذریعے اس کا انٹرویو بھی جاری تھا۔ تمہارے والد؟ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ممی اور ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ مسلم؟ جی۔ دونوں میاں بیوی کی نگاہیں ایک لمحے کو آپس میں ملیں۔ اور تم بھی مسلم ہو؟ پشپا کھنہ نے سرسراتی آواز میں سوال کیا۔ میں؟ ماریا نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ یہاں یعنی مغرب میں مذہب کے بارے میں سوال کرنا بد تہذیبی اور غیر شائستہ طرز عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اسے انسان کا نجی معاملہ قرار دیا جاتا ہے، مگر ہمارے کلچر میں مذہب کے بارے میں سوال کرنا اور جاننا ضروری، خصوصاً جب شادی وغیرہ کا معاملہ ہو۔ اس لیے یہ سوال تم سے کیا ہے، آنند صاحب نے بڑے سبھاؤ اور نرم لہجے میں وضاحت کی تھی۔ دراصل اس موضوع پر ہماری کبھی بات نہیں ہوئی۔ خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے کبیر نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ ماریا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سوال کا کیا جواب دے۔ 10 سال کی عمر تک وہ مسلمان تھی۔ ریاست علی نے اسے نماز سکھائی تھی، قرآن پڑھوایا تھا، کلمے اور دعائیں یاد کروائی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ سب چھوٹ گیا تھا، اور اب پچھلے کئی برسوں سے دیکھا جائے تو وہ کسی مذہب پر عمل نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسجد جاتی تھی، نہ ہی چرچ۔ وہ کون تھی، کیا تھی، ان سوالوں کے جواب ماریا کو نہیں آتے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم کبیر سے پہلی بار کب اور کہاں ملی تھی؟ پاپا نے مسکرا کر موضوع ہی بدل ڈالا اور ماریا کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکالا، مگر وہ تبدیلی وقتی تھی۔ سوال اپنی جگہ باقی تھا۔ وہ کون ہے، کس مذہب پہ عمل کرے گی؟ پشپا کھنہ اس سوال کا جواب جانے بغیر اگلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ اگرچہ پڑھی لکھی ماڈریٹ عورت تھیں، پچھلے 27 برسوں سے مغرب میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھیں، بیٹے کی پسند اپنانے پر راضی تھیں، مگر اندر سے کٹر مذہب پرست تھیں۔ انہوں نے بیٹے سے صاف کہہ دیا تھا، دھرم اہم ہے کبیر، اس کے بغیر تم اپنی مرضی چلا سکتے ہو، مگر میری خوشی شامل نہیں ہوگی اس میں۔ آپ فکر نہ کریں ممی، کوئی نہ کوئی راستہ میں نکال ہی لوں گا۔ اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی خوشی بھی عزیز ہے۔ کبیر شتر بے مہار نہیں تھا، والدین سے محبت کرنے والا، ان کی خوشیوں کا خیال کرنے والا ہونہار اور سعادت مند بیٹا بھی تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر وہ صرف ماریا کے ساتھ گھر بسانے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، جس میں مرکزی اور اہم کردہ افراد اس کے والدین تھے۔ میں بات کر لوں گا ماریا سے، ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے وعدہ کیا تھا ان سے۔ مشکل ہی ہے، مسلمان اپنا مذہب نہیں بدلتے، کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے جو… پشپا نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے تبصرہ کیا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماریا ان ایک آدھ میں شامل ہو جائے گی۔ جب کبیر نے اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اس نے نگاہ بھر کے کبیر کو دیکھا۔ کبیر، کئی سال ہو گئے، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میرا مذہب کیا ہے، مگر مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میری محبت کیا ہے۔ تم اپنے ساتھ جہاں لے جاؤ گے، میں آنکھیں بند کر کے چلی جاؤں گی، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، چرچ ہو یا مندر۔ پشپا سمیت کسی کے اعتراض میں اب کوئی وزن نہ رہا تھا۔ اسے کبیر کے والدین کے لائے ہوئے سرخ بنارسی ساڑی اور زیورات پہن کر آگ کے گرد 7 پھیرے لے کر اپنی محبت کو ثابت بھی کر دیا تھا اور حاصل بھی کر لیا تھا۔ ابکائیاں لے لے کر وہ بے حال ہو گئی تھی۔ کچھ کھایا تو تھا نہیں، مشکل سے 2-4 گھونٹ جوس پیا تھا، وہی باہر نکل آیا۔ بے دم سی واش بیسن پہ جھکے جھکے اسے نل کھولا تھا۔ پانی کی دھار گرتے ہی ایک مہربان ہاتھ نے اس کی کمر سہلائی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بہت تشویش اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ماریا نے آئینے میں اس کا اور اپنا چہرہ ایک ساتھ دیکھا اور مسکرا دی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، اتنی کمزور اور پیلی ہو رہی ہو، ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہو۔ اب میں تم پہ سختی کرنے والا ہوں۔
کبیر نے اس کے شانے کے گرد بازو دراز کرتے ہوئے اعلان کیا۔ اچھا، ماریا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے باپ نے بھی اسی طرح میری ماں کی ناز برداریاں کی ہوں گی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، آج کل ماریا کو اپنے ماں اور باپ دونوں کا بہت خیال آ رہا تھا۔ ہر محبت کرنے والا اسی طرح خیال رکھتا ہے۔ کبیر کی انگلیوں نے اس کے بال سنوارے۔ پھر محبت کرنے والے جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ تم کمرے میں چڑھ کر ریسٹ کرو اور اچھی اچھی باتیں سوچو۔ کبیر نے اس کا سوال یکسر نظر انداز کیا۔ میں پہلے ہاتھ منہ دھو لوں۔ ٹھیک ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا۔ کبیر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا اور ریاست علی کا تذکرہ کرنے لگی تھی اور کبیر سے اپنی بچپن کی، اپنے والدین کی بہت سی یادیں اور باتیں شیئر کرنے لگی تھی، اور انہی باتوں اور یادوں کے دوران وہ ٹینس بھی ہو جایا کرتی تھی۔ کبیر اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت بھی یہی تھی۔ کبیر اسے دیکھتے ہوئے کوئی دلچسپ قصہ سنا رہا تھا۔ ماریا نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر مکانکی انداز میں ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے سب سے آخر میں پیر دھوئے تھے۔ چلو، تولیے سے ہاتھ اور منہ خشک کر کے اسے کبیر کی جانب دیکھا، جو بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا میں نے؟ ماریا الجھ گئی۔ تم نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ منہ اور پیر دھوئے ہیں ایسے مسلمان دھوتے ہیں، اپنی عبادت سے پہلے اسے وضو کہتے ہیں۔ اپنے ہمراہ لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کبیر نے بغیر کسی تاثر کے اسے بتایا۔ اس کے حلقہ احباب میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے افراد شامل تھے۔ وہ سب کی عبادات اور رسوم و رواج سے واقف تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ماریا بڑبڑائی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی پھیل رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم نوسٹیلجیا کا شکار ہو رہی ہو۔ جب سے پریگننٹ ہوئی ہو، اپنے ماضی، بچپن اور والدین کے بارے میں بہت سوچنے لگی ہو۔ اس وقت بھی تم شاید اپنے بچپن میں کہیں پہنچی ہوئی تھی۔ کبیر نے درست تجزیہ کیا تھا۔ کبیر، کہیں میں سائیکو نفسیاتی تو نہیں ہو رہی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یکایک ماریا خوفزدہ نظر آنے لگی۔ ماریا، کبیر آگے جھکا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسی حالت میں عورت بہت کچھ سوچتی ہے، وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ بس جو بھی سوچو اچھا سوچو۔ اگر تم ماضی کے بارے میں سوچو تو خوشگوار یادیں، اچھی باتیں سوچو۔ کبیر اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے کسی بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کبیر، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، اپنے ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماریا نے اس کے ہاتھ تھام کر بہت ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہیں لے چلوں گا وہاں، وعدہ۔ کبیر سے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور بے بسی دیکھی نہ گئی۔ طائر وقت کی پرواز اپنے معمول کے مطابق تھی۔ دن اور رات کے سیاہ و سفید دھاگوں سے ہفتوں، مہینوں اور برسوں کی لامحدود چادر کی بنت جاری تھی۔ ماریا کو 9واں مہینہ لگا تو وہ کبیر کے سر ہو گئی۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے کبیر۔ اس حال میں جاؤ گی؟ کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، میں لے چلوں گا تمہیں۔ اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ کبیر اسے سمجھا سمجھا کر ضد ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں۔ میں مرنے سے پہلے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پلیز کبیر، تم مجھے اور میری فیلنگز کو سمجھو۔ اس کے آنسو کبیر کی کمزوری تھے، وہ فقط بے بسی سے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ ایڈریس ہے تمہارے پاس؟ میری پرانی ڈائری اور کچھ کھلونے میرے پاس اب تک محفوظ ہیں، اس میں لکھا ہے۔ کبیر نے اپنا وعدہ یا اس کی ضد بالآخر پوری کر ہی دی۔ ایک طویل سفر کر کے وہ اس گھر کے باہر کھڑی تھی جہاں آم کے درخت کی شاخیں اور بوگن ویلیا کی بیلیں باہر لٹک رہی تھیں۔ اندر بڑے سے صحن میں وہی پھول، کیاریاں اور بیلیں تھیں، پیڑ تھے جو ریاست علی اسے بتایا کرتا تھا۔ بغیر دیکھے بھی یہاں کا نقشہ اسے حفظ تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے کمزور سے ریاست علی کو اسے پہچان لیا تھا اور ڈیڈ کہہ کر اس کے گلے لگی تو ریاست علی نے بھی اسے پہچان لیا، اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے وجود سے پھوٹتی اس خوشبو سے جو اولاد کی خوشبو کہلاتی ہے۔ ماریا کے ہاتھ تھامے وہ کچھ نہیں بولا، بس بہت دیر تک روتا رہا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں، پچھتاوے کے، یا کسی اور بات کے۔ اس کی واپسی ایک عام واپسی نہیں تھی جس میں انسان پورا کا پورا صحیح و سالم واپس آ جاتا ہے۔ یہ واپسی تو ایسی تھی جس میں انسان ادھورا واپس آتا ہے، اپنا کچھ حصہ کہیں چھوڑ کر۔ شعوری طور پر وہ آج بھی اپنے باپ کے زیر اثر تھی، بالکل اپنے بچپن کی طرح۔ اسے اندازہ نہیں تھا، انکشاف ہوا تو وہ پہلے ششدر رہ گئی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی اپنی زندگی ہی اس کے لیے پہلے وبال پھر عذاب بننے لگی۔ ریاست علی نے اسے جو کچھ کہا وہ پنجے گاڑ کر اس کے اندر تک بیٹھ گیا، اس کے خون میں یوں سرایت کر گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان باتوں کو اپنے اندر سے جھٹکنے پر، انہیں بھولنے اور فراموش کرنے پہ قادر نہ ہو سکی۔ باپ کی آواز اس کی سماعتوں میں ہمہ وقت یوں رہتی جیسے دل کی دھڑکن
ہر وقت اپنی موجودگی کا احساس دلائے رکھتی ہے۔ ماریا میری بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک غیر مسلم کو مسلمان بنائے بغیر اس سے شادی کر لی، یہ تو گناہ ہے۔ تمہارے بچے کس مذہب پہ عمل کریں گے؟ ان کی گمراہی کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ بس چند جملے ہی تو تھے، مگر دہکتی سلاخیں بن کر ہر لمحہ کو چوکے دیتے رہتے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ریاست علی کا ڈالا ہوا مذہب کا بیج اس کے اندر تک سرایت کر کے ایک ننا منا سا پودا بنا کھڑا ہے۔ وہ اس کے وجود سے لا علم رہی، مگر ریاست علی نے احساس دلایا تو اسے اپنی شناخت کا اور اپنی شناخت کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اپنی جگہ، دوسری طرف کبیر کی محبت جو اس کے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھی اور جس کی جڑیں اس کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھیں، اس محبت اور اس حقیقت سے فرار ممکن تھا نہ انحراف۔ ماریا دو ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی تھی۔ ایسی اذیت ناک زندگی کا تصور تو اسے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ محبت کا نہ ملنا اذیت ہے، اسے اب معلوم ہو رہا تھا کہ محبت کا مل جانا بھی کبھی کبھی انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ کبیر اس کی ذہنی کشمکش اور پریشانی کو دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ہر بار پوچھنے پر کچھ نہیں کہہ کر ٹال جاتی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پہ ماریا بہت خوش تھی۔ وقتی طور پہ ساری الجھنیں بھول گئی، مگر وہ یکایک اود آئیں جب کبیر نے ننھی بچی کو گود میں لیتے ہوئے اعلان کیا، یہ ہماری گیتا ہے۔ نہیں، گیتی آرا، ماریا نے پہلا اختلاف کیا۔ ریاست علی کو گول گتھنی سی پوتی کا نام گیتی آرا تھا۔ ماریا کو وہ بچی اور نام دونوں ہی بہت کیوٹ لگے تھے، مگر یہ نام ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ تم راضی تھی تب؟ اب نہیں ہوں۔ کبیر کے نرمی دیکھ کر وہ اور شیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں اور ممی سے بھی۔ دونوں کو خوش رکھنا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نام رکھتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، نہ گیتا نہ گیتی آرا۔ گیت ٹھیک رہے گا، کیوں؟ کبیر نے فوراً ہی مسئلے کا حل نکال لیا۔ ٹھیک ہے، ماریا نے زیادہ بحث نہیں کی۔ یہ نام بھی اچھا تھا۔ پھر کبیر کو پریشان کرنا یا پریشان دیکھنا، یہ بھی تو بہت مشکل امر تھا اس کے لیے۔ نام کا مرحلہ تو بخیر و خوبی نمٹ گیا، مگر جب پیدائش کا فارم بھرنے لگے تو گھر میں ایک چھوٹا سا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ مذہب کے خانے میں کیا لکھا جائے، ہندو یا مسلم؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اندر سے یہ وہی ہے، اپنے باپ کے مذہب پہ، بس وقتی طور پہ خود کو بدل لیا تھا کبیر سے شادی کے لیے، ورنہ یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں۔ پشپا کھنہ اپنے شوہر کے سامنے پھنکاری، تم نے آگ کے گرد 7 پھیرے لے کر مجھ سے شادی کی تھی، تمہیں باقاعدہ اور باضابطہ میرے مذہب میں شامل کر کے تمہارا نام شانتی رکھا گیا تھا۔ ممی تمہیں اسی نام سے پکارتی ہیں، تمہیں آج تک کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا؟ کبیر متحمل مزاج تھا، مگر اب اس کے صبر کے پیمانے بھی بھر گئے تھے، چھلکنے لگے۔ میں اپنی بیٹی کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں۔ ماریا نے بالکل وہی الفاظ دہرائے جو ریاست علی نے اس سے کہے تھے، اس کے اپنے لیے۔ اور تم خود؟ کبیر نے اسے غور سے دیکھا۔ میں آج بھی اندر سے وہی 10 سالہ ماریا ہوں، میرا دل، میرا اندرون نہیں بدلا کبیر۔ ماریا نے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ گیت میری بھی بیٹی ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے میری بھی وہی خواہش ہے جو تمہاری ہے، پھر اب کیا کریں؟ سوال مشکل تھا، معاملہ الجھا ہوا تھا، مگر آنند کھنہ نے آگے بڑھ کر ایک حل نکال لیا۔ مذہب کا خانہ خالی چھوڑ دو، بڑی ہو کر خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ مغرب میں یہ چلن عام ہے، اکثر والدین مذہب کا خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں گے۔ سو گیت کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا، مگر الجھنیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ زندگی آسان تھی نہ معاملات۔ گیت کچھ بڑی ہوئی تھی، ماریا اسے کلمہ سکھاتی اور یاد کرواتی تھی۔ اس کی دادی اپنی پوتی کو پوجا کے کمرے میں اپنے ساتھ بٹھاتی، اور خود ماریا کا اپنا بھی حال عجیب تھا۔ اسے اپنے ڈیڈ سے بہت محبت تھی، اتنی کہ اس کی خواہش اور اس کے کہے ہوئے لفظوں کو حوض جاں بنا لیا، خود کو 2 بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کر ڈالا تھا۔ اسے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا تھا۔ کبیر کے ساتھ رہتے ہوئے اسے گناہ کا احساس بھی ہوتا، ندامت اور ملامت بھی، مگر اسے چھوڑنا بھی ماریا کے بس کی بات نہیں تھی۔ محبت نے دامن پکڑا ہوا تھا۔ کبیر کو چھوڑنے کا تصور کرتی تو اس کی سانسیں رکنے لگتیں۔ پھر گیت سے قلبی لگاؤ جو دونوں کے رشتے کا فطری تقاضا تھا، وہ کبیر سے علیحدگی کا سوچتی تو یہ بھی خیال آتا کہ بیٹی اپنے باپ کی قربت اور شفقت سے محروم ہو جائے گی۔ کبیر کے ساتھ ساتھ گیت سے جدائی بھی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ کبیر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اس کا والہانہ پن، خود سپردگی، چاہت، سب کچھ برف کا تودہ بنتا جا رہا تھا، ٹھنڈا، بے حس اور بے جان۔ کبیر اس ساری صورتحال سے، اس کے رویے سے تنگ آنے لگا تھا، بیزار ہونے لگا تھا۔ باپ کے ساتھ مل کر اسے بزنس سٹارٹ کیا تھا، اسے اب
زیادہ تر سفر میں رہنا پڑتا تھا۔ وہ سفر سے واپس آتا تو ماریا کی پرجوش رفاقت کا تمنا ہی ہوتا، مگر اب وہ کچھ تھکنے لگ گیا تھا۔ تم ایک بار اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو ماریا، یا تو مجھے پہلے کی طرح اپنی محبت سے غلام بنا لو، نہیں تو اس بے مقصد قید سے مجھے بھی آزاد کرو اور خود کو بھی۔ ایک روز اسے صاف صاف کہہ ہی دیا۔ اسے اپنی بیوی کی پوری محبت، مکمل توجہ اور سارا وجود چاہیے تھا۔ ٹکڑوں میں بٹا ہوا انسان جذبوں کو اور زندگی کو بھی ادھورا کر دیتا ہے۔ تمہیں ایک چیز کو چننا ہوگا، مذہب یا میں۔ تم نے خود کو بھی اذیت میں ڈالا ہوا ہے اور مجھے بھی۔ 7 برسوں کی برداشت کے بعد کبیر کا ضبط بس جواب دے گیا۔ کبیر، تم مسلمان ہو جاؤ۔ ماریا کے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا، خود کو، محبت کو، زندگی کو اور اپنے گھر کو بچانے کا۔ ماریا، ایک گہری سانس لیتا ہوا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ دیکھو، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مذہب کی تبدیلی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتی، نہ وقتی جذبہ اور نہ ہی کسی کے کہنے سے یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ دل کی تبدیلی ہوتی ہے، انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ تم اپنی مثال لے لو، میرے لیے، محبت کے لیے، شادی کے لیے تم نے میرے مذہب میں پناہ لے لی، مگر وہ وقتی تھا سب کچھ۔ مجھے معلوم ہے تم نے اس وقت جان بوجھ کے یہ سب نہیں کیا، شاید اس وقت تم فیئر تھیں، اپنے آپ سے لائل، مگر وہ جو تمہارے اندر ہے وہ بالآخر ایک دن باہر آ گیا۔ میں بھی تمہارے یا کسی کے بھی کہنے سے یہ سب نہیں کر سکتا، میں جو ہوں اس پر مطمئن ہوں۔ تم مگر اپنے بارے میں فیصلہ کر لو، ایک فیصلہ۔ کبیر، میں تم سے اور گیت سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، مگر کوئی اندر سے مجھے زندگی پہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کبیر ترحم سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ خود بھی تو تقسیم ہوتا جا رہا تھا، کبھی ماریا پہ ترس آتا، کبھی خود پہ۔ محبت اور تعلقات میں گرم جوشی زندگی کی علامت ہے، وگرنہ وہ مردہ ہو کر لاتعلقی کے تابوت میں بند ہو جاتے ہیں، اور رویوں کو، باتوں کی، حالات اور واقعات کی زنگ آلود کیلیں ایک ایک کر کے ٹھک 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 اس تابوت کا ڈھکن ٹھوکتی رہتی ہیں۔ کبیر اور ماریا کی محبت، رشتے اور تعلقات کے تابوت میں آخری کیل بھی ایک دن لگ گئی، اس دن جب کبیر نے اپنے ایک ضروری کاغذ کی تلاش میں الماریاں، درازیں، کیبنٹس، سب کچھ چھان مارا۔ کاغذ اسے نہ ملا، مگر جو کچھ ملا وہ اسے حیران اور پھر سن کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ کب سے استعمال کر رہی ہو تم؟ ماریا واپس آئی تو کبیر اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا اور بہت دکھی بھی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں فیملی بڑھانے کا کتنا شوقین تھا۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ہمارے کم از کم 3-4 بچے تو ہوں، پھر تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ اسے جھنجھوڑ کر وہ اب اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے، میں سمجھوتا کر لیا تھا، ایک بیٹی کو ہی اپنی پوری دنیا مان لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، کیوں کرتی رہی یہ سب؟ وہ ایک بار پھر سوال کر رہا تھا اسے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جیسے اور بچے اس دنیا میں آئیں جو ایک واضح سمت میں نہ چل سکتے ہوں۔ ماریا نے سر جھکا کر اعتراف کیا تو اس کی نظریں کبیر کے پھینکے ہوئے اس خالی ڈبے پر تھیں جس میں موجود گولیوں نے گیت کے بعد کسی اور جان کو دنیا میں نہ لانے میں اس کی مدد کی تھی۔ تم اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی تباہ کر رہی ہو۔ کبیر، تم مجھ پر ترس اور رحم کھائے بغیر جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ ماریا جو بات کہنے کے لیے ایک عرصے سے خود کو مضبوط کر رہی تھی، آج اسے کہہ ڈالی۔ اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کبیر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے۔ وہ کبیر سے محبت کر رہی ہے، مگر اسے وہ محبت دے نہیں رہی۔ کبیر کی جو خوشیاں اور ارمان اس سے وابستہ ہیں، انہیں پورا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ پھر اسے کیا حق ہے ایک انسان کی زندگی یوں تباہ کرنے کا؟ گیت اب 12 سال کی ہو رہی ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ کبیر سے علیحدہ ہو گئی تھی، تمام تر دکھ اور تمام تر کرب کے باوجود اسے یہ پل صراط عبور کر ہی لیا۔ گیت اس کے ساتھ بھی رہتی اور کبیر کے ساتھ بھی۔ اسی آنکھ مچولی میں وہ کالج پہنچ گئی۔ تب ماریا کے دل نے ایک دن اچانک دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اگرچہ وہ اپنی دانست میں فقط ایک آدھ گھنٹے کی مہمان بن کر یہاں آئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں وہ اکثر پورا نہیں ہوتا۔ وہ ایک گھنٹہ تقریباً 3 گھنٹوں پہ محیط ہو گیا تھا۔ پہلے کولڈ ڈرنک سے اس کی تواضع کی گئی، پھر اسے اصرار کر کے کھانے کے لیے روک لیا گیا۔ ہمارے ہاں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت کوئی مہمان آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، سیاہ آنکھوں والے اس لمبے سے لڑکے نے کہا، جس کا نام اسے بعد میں پتہ چلا، سیف احمد۔ ریاست علی اسے جی بھر کے دیکھنا اور دل بھر کے باتیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی صحت اور وقت دونوں ہی اجازت دینے میں متعامل تھے۔ تو مجھے ماریا کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں ان کے بارے میں؟ آپ نے گناہ ثواب کی جس سولی پہ انہیں ٹانگ دیا تھا وہ اسی پر مصلوب ہو گئیں۔ گیت نے کندھے اچکاتے ہوئے آدھی اردو آدھی انگلش میں جواب دیا۔ یہ ٹوٹی پھوٹی اردو اسے اپنے پاکستانی کلاس فیلو سے سیکھی تھی۔
اس کی شادی میں تو ان کا پورا گروپ آیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض تھی؟ ریاست علی بے چین ہوئے۔ اتنے عرصے بعد پھر سے سارے زخموں کے کرونٹ اتر رہے تھے، انہیں اذیت ہونے لگی۔ وہ تو ناراض نہیں تھی آپ سے، مگر گیت نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آگے جھک کر ریاست علی کا بیمار بوڑھا اور بے بس چہرہ دیکھا اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے اس شخص پہ کیوں ترس آ رہا ہے، وہ جھنجھلائی۔ میں صرف اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے یہاں آئی ہوں، وگرنہ یہاں آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، گیت نے جتایا۔ وہ بار بار خود کو یاد دلا رہی تھی کہ اسے اس شخص پہ ترس آنا چاہیے، نہ رحم کھانا چاہیے۔ اس نے اپنی ماں کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ کبیر تو دوسری شادی اور 3 بچوں کے بعد پھر بھی سنبھل گیا تھا، بہل گیا تھا، مگر ماریا جن اندیکھی آگ میں جل کر خاک ہوئی تھی، اس کی اذیت کا اندازہ گیت پوری طرح لگا بھی سکتی تھی، بس تھوڑا بہت محسوس ہی کر سکی تھی۔ وہ اس پوری داستان سے واقف تھی، ماریا کے ساتھ اسے زیادہ وقت گزارا تھا۔ دوسری شادی اور پھر بچوں کے بعد کبیر کا وقت، توجہ، محبت، شفقت سب تقسیم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی گیت کو ساتھ رکھنے کی، اس کا خیال رکھنے کی۔ گیت اپنے باپ سے تو دور نہیں ہوئی تھی، مگر اس گھر اور کبیر کی فیملی سے ضرور دور ہو گئی تھی، اور ماریا کے زیادہ قریب تھی۔ اگرچہ ماریا نے اس کے سامنے کبھی ریاست علی کی برائی نہیں کی تھی، بس یہ گیت کی اپنی سمجھ، عقل اور شعور تھا کہ وہ جتنا اپنی ماں کی زندگی اور موت کے بارے میں سوچتی، اسے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر ریاست علی کے سوا کوئی قصوروار نظر نہ آتا تھا۔ پھر بھی جانے کیا بات تھی، خون کی کشش والی بات سچ ہے یا وہ اپنا دل سخت کرنے میں ناکام ہو رہی تھی؟ وہ ایک بوڑھے اور بیمار شخص سے زیادہ تلخ اور طنزیہ رویہ اختیار نہ کر سکی۔ اس کے پوچھے گئے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات دے رہی تھی جب سیف احمد اندر آیا۔ کھانا لگ گیا ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اسے پھر راہ فرار اختیار کی۔ تھوڑا سا کھا لو۔ ریاست علی کے لہجے میں اتنی لجاجت تھی کہ وہ بس اٹھ ہی گئی۔ میز پہ موجود سارے افراد کا تعارف بھی ہو گیا۔ صاف رنگت اور شربتی آنکھوں والی خاتون اس کی امی تھی، اور بہت گوری رنگت پھیلے پھیلے نقوش اور ویسے ہی سراپے کی مالک سیف کی چچی تھی۔ ان دونوں خواتین کے 2 بچے بھی موجود تھے، پتہ نہیں کیا کیا نام بتائے تھے۔ گیت نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے سب سے تعارف حاصل تو کیا، بعد میں بھول گئی۔ بس ایک ہی نام یاد رہا، وہ جو گھر میں سب سے بڑا تھا، عمر میں بھی، قد میں بھی، اور جو ماریا کو اپنے ساتھ اندر لایا تھا۔ کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا تھا، اور جب وہ واپس جانے کو کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بات سنو۔ باہر چھوٹے سے صحن میں سیف نے اسے روکا۔ تم جب تک یہاں ہو تو یہیں ٹھہر جاؤ، دارجی کے پاس۔ مگر کیوں؟ میں ہوٹل میں اپنے گروپ کے ساتھ ہوں اور خوش ہوں، گیت نے ابرو اچکائے۔ دارجی نے کہا تھا تمہیں کہ… ہاں، مگر وہ ایک رسمی سی دعوت تھی، یا پھر شاید وہ اپنا گلٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گیت نے اس کی بات کاٹی۔ وہ رسمی دعوت نہیں تھی، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم ان کے پاس رک جاؤ۔ سیف میں اس کی نسبت تحمل اور ٹھہراؤ زیادہ تھا، مگر میں نہیں چاہتی، ٹکا سا جواب دے کر وہ آگے بڑھی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، سیف نے شاید مایوس ہو کر اسے پیشکش کی۔ میں رائڈ منگوا چکی ہوں، کینسل کر دو۔ تمہارے کہنے سے؟ اس نے مڑ کر سیدھا سیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، اپنی مرضی سے، وہ بہت پرسکون ہو کر جواب دے رہا تھا۔ چلو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کندھے اچکائے اور ان پہ پڑا اپنا بیگ درست کیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ زندگی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ اگلے پل کیا ہو۔ گیت کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جس جگہ وہ اپنی دانست میں محض کھڑے کھڑے جا رہی ہے، وہاں سے 4 گھنٹوں بعد واپس آئے گی، اور واپس بھی اس طرح نہیں آئے گی جس طرح آئی تھی، یعنی اکیلی، بلکہ واپسی بھی اس کے ہمراہ بےحد بولتی ہوئی سیاہ آنکھوں اور دراز قد کا مالک ایک لڑکا ہوگا، جو رشتے میں اس کا قریبی کزن مگر پھر بھی انجان اور اجنبی ہوگا۔ اور جب اجنبیت اور سرد موری کی برف پگھلے گی تو اس کے اندر سے کیا برآمد ہو، کون جانے۔ قدرت کے کھیل نرالے ہیں، وہ آپ ہی جانے ہر بھید۔ انسان پہ تو جوں جوں کوئی بھید، کوئی حقیقت آشکار ہوتی ہے، وہ بس حیران ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی سے اتر کر وہ کھڑکی میں جھکی۔ تم سے مل کر اور باتیں کر کے اچھا لگا سیف۔ وہ جہاں کی پروردہ تھی، وہاں کے باسی عموماً اپنے جذبات، احساسات دھڑلے سے، صاف گوئی سے بیان کرنے کے عادی ہیں، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ شکریہ۔ کیا میں کل لینے آؤں تمہیں؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ہاں کہوں یا نہ، تم کل مجھے یہیں ملو گے؟ گیت کی تیز چمکدار آنکھیں سیف کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ اتنی جلدی، اتنے قریب اور گہرائی سے جان لیا تم نے مجھے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں کے لوگوں کی خاصیت ہے یہ زبردستی کرنا، منمانی کرنا، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرنا۔ سیف سے وہ شستہ انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ آتے ہی ساری خصوصیات جان لی؟ سیف مسکرایا۔
आने से पहले भी जानती थी, नस्लन में आधी मशरिक से हूँ, आधी मगरिब से। बाय द वे, अगर तुम बातें करने की मूड में हो तो मेरे कमरे में आ सकते हो। गीत खिड़की छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। मैं कल आऊंगा। सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चेहरे की मुस्कुराहट अब संजीदगी में ढल गई थी। अगली सुबह, बहुत सुबह तो नहीं मगर 10 बजे से पहले, वो होटल की कुशादा लॉबी में गीत के सामने बैठा था। तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो? मेरे 2-4 दिन रहने से तुम्हारे दादाजी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ दिन मेरी मेहमानदारी करके उनकी निदामत या शर्मिंदगी धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो वैसे भी अपने ग्रुप के साथ आई हूँ। हम अपने दोस्त की शादी एंजॉय करेंगे, तुम्हारे शहर की सैर करेंगे, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी और शुमाली इलाका जात। हमारा पूरा मंसूबा तैयार है। हर दिन कैलकुलेटेड है, सारा बंदोबस्त हो चुका है। इन सब में मेरे लिए कहीं और जाने और रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। गीत ने जरा तफसीर और कुछ नरमी से ही उसे समझाया था, मगर इस नरमी के पीछे एक गैर महसूस सी सख्ती थी। इस शहर की सैर में करा दूंगा तुम सबको। यहाँ की हैरत अंगेज बातें और दिलचस्प मकामात, अनोखे लोग, यकीन करो तुम सब बहुत इंजॉय करोगे। और शादी का भी कोई मसला नहीं। जितने दिन तकरीबात हैं, मैं जिम्मेदारी से तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर दूंगा। सैफ की आंखों में इल्तिजा के रंग वाजे थे। मेरी तरफ से माजरत कर लेना। गीत बिल्कुल ही कठोर बन गई। वो मरने वाले हैं गीत, खुदा के वास्ते एक मरते हुए शख्स को मजीद तकलीफ मत दो। तुम सामने होगी तो शायद उन सैफ आगे जुमला मुकम्मल ना कर सका। गीत कुछ कहे बगैर अपनी तेज नजरों से उसे घूरती रही। उनके गुर्दे जवाब दे चुके हैं, वो डायलिसिस पर हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास। सैफ ने धीमी आवाज़ में बताया तो उसकी निगाहें गीत की सुरमई आंखों से उलझ रही थी। तुम चाहते हो मैं तरस खाऊं उन पर? मेरे चाहने से क्या होता है? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। इतना नरम दिल तो हर इंसान होता है कि एक मरते हुए इंसान पे रहम खा ले। यही तो खराबी है हम सब में, मरते हुए इंसानों पे रहम खा लेते हैं। जीते हुए जिंदगी गुजारते हुए लोगों पे तरस नहीं आता हमें। गीत ने अपने मखसूस अंदाज में अबरू चढ़ाए। सैफ कुछ न बोला, मगर उसकी सवालिया निगाहें गीत पर टिकी थीं, जिसके साफ शफाफ चेहरे पर उलझन थी, जो किसी नतीजे या किसी फैसले पर पहुंचने से पहले चेहरे पे आ जाती है। मैं शाम तक आ जाऊंगी। बिलाखिर फैसला हो गया, और कुदरत अपने फैसले इंसानों से करवा लेती है। वैसे ये भी एक गौर तलब बल्कि बहस तलब मामला है कि कुदरत अपने फैसले इंसानों से करवाती है या वो खुद ये फैसले करते हैं। आज़ादी और खुद मुख्तारी कितनी है, कैसी है, कहाँ तक है? सैफ इन मामलात को सोचता था, गौर करता था। गीत ने अब सोचना शुरू किया था। शाम की सुरमई रिदा स्याह होने से पहले गीत घर आ गई थी। ब्लैक टाइट्स और प्रिंटेड कुर्ती में मलबूस एक मुख्तसर सा सफरी बैग वो रियासत अली के कमरे में मौजूद थी। सैफ उन्हें 1 घंटा पहले ही डायलिसिस करवा कर अस्पताल से घर लाया था। शुक्रिया। सैफ की मुस्कुराहट धीमी, मगर शुक्रिया बहुत वाज़ेह था। अपना शुक्रिया अपने पास रखो, तुम्हारे लिए नहीं आई। गीत आ गई थी, मगर बरहम थी। शायद इसीलिए बरहम थी, जितनी बेरुखी, बेगानगी, बल्कि नफरत वो सोचकर इस मुल्क और इस शहर में आई थी, वो सब कुछ धुआं बनकर तहलील होता जा रहा था। हर गुजरते लम्हे जिंदगी किसी न किसी तजिए से नवाजती है। गीत को भी तजुर्बा हो रहा था कि किसी से नफरत का इरादा करना या इजहार करना आसान होता है, और सचमुच नफरत करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? सैफ बिल्कुल संजीदा था। मजाक तो नहीं किया था उसने, मगर वो तिड़क तिड़क गई। मेरे चेहरे पे लिखा है जो तुमने पढ़ लिया। मुझे चेहरे पढ़ने नहीं आते, बस मुझे महसूस हुआ कि तुम शायद इसी वजह से बरहम हो कि यहाँ आना नहीं चाहती थी, फिर भी क्यों आ गई? सैफ का चेहरा भी सादा था और जवाब भी। क्या मेरे लिए अलग कमरे का बंदोबस्त है या यहीं रहना पड़ेगा? दोनों सहूलतें हैं, तुम जैसे तुम पसंद करो। ये तो सो रहे हैं। गीत ने अपनी पसंद या मर्जी बताने के बजाय रियासत अली के हाबिदा चेहरे को एक नज़र देखा। कुछ देर में जाग जाएंगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। गीत को साथ लिए वो सहन में आया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तुम्हारी मम्मी ने इस सहन का जो नक्शा तुम्हारे सामने खींचा था, वो कभी हकीकत था। फिर जब मकीनों की तादाद बढ़ गई तो मजीद कमरों की ज़रूरत हुई, लिहाजा इस बड़े सारे सहन की क्यारियाँ, फूलों के झाड़ और फलों के दरख्त काट कर यहाँ तामीरात की गईं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हुए वो गीत को बता रहा था। ऊपर का पोर्शन बना हुआ था, कमरे, लाउंज, किचन साफ सुथरा, नया नकोर, और वो एक कमरे के आगे रुका। ये तुम्हारा कमरा है। वो दरवाज़ा खोलने लगा। अभी रहने दो। गीत ने उसे रोका और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई जो छत पे जा रही थी। इस बार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गीत आगे थी और सैफ उसके पीछे। ऊपर खुली छत थी, बहुत बड़ी। एक तरफ एक कमरा था या शायद स्टोर रूम। उसके साथ मुख्तसर सा शेड था जिसके नीचे एक तख्त पड़ा था। वो
और उन सब के ऊपर खुला आसमान था, तारों भरा आसमान, सचमुच के सितारे चमकते हुए। ये आसमान और ये सितारे यहाँ भी हैं। गीत ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा। तुम्हारे साथ चलते हुए आ गए होंगे। सैफ तख्त पर बैठ गया और उसे कुछ दूर, कुछ करीब गीत भी बैठ गई। मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था कि वो चंद लम्हों के लिए चुप हुई, कि कभी एक रात एक किसी नए शहर में एक अनजान घर की छत पे तारों भरे फलक के नीचे बैठी होगी। सैफ ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। तुमने इस नए शहर और अनजान घर के साथ एक अजनबी शख्स का जिक्र क्यों नहीं किया जो मेरे साथ मौजूद है? मैं अजनबी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, सैफ ने बहुत नरमी से तस्दीक की थी। अगर मुझे इल्म होता कि फेसबुक पे मेरा पुराना दोस्त मुझे यहाँ मिलेगा एक नए रिश्ते, एक नए रूप में, तो मैं इस ताल्लुक को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती। गीत ने वो पुरकशिश सांवला चेहरा देखा, पिछले 1 साल से जिसके साथ वो राब्ते में थी, और अगरचे ये तारुफ अभी रोग नहीं बना था और ना ही ये ताल्लुक अभी बोझ बना था, फिर भी वो खाइफ थी। तुम जानते थे सब कुछ, फिर भी? हाँ, मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैंने तुमसे राब्ता किया, इसीलिए कहा कि तुम्हें मालूम करना चाहिए। और कौन कौन से रिश्ते हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं? दारजी अपनी बेटी के हवाले से जितने पशेमान थे और जितना उन्हें याद करते थे, मैं जानता हूँ उनकी सांस शायद तुम्हारी आमद में ही अटकी हुई है। क्या होगा पशेमान होने से? सारा नाम की औरत दुनिया से रुखसत हुई और मारिया भी। क्या फ़र्क पड़ा रियासत अली को, सिवाय इसके कि इस दुनिया में एक कहानी और चंद किरदारों का इजाफा हो गया? गीत ने सैफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झिलमिला रही थी। मैं जितना गौर करती हूँ उतना ही उलझती जाती हूँ। सारा और रियासत अली के मिलने से जो कुछ भी शुरू हुआ, रिश्ता, ताल्लुक या कहानी, वो क्या थी, क्यों थी? मेरी इस बेसिमत जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? मैं इस सवाल का जवाब हासिल करने भी शायद यहाँ आई थी, मगर जवाब नहीं मिला। मेरे वालदैन ने मजहब का खाना खाली छोड़कर फैसले की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। और तुम समझते हो कि ये फैसला करना आसान है? गीत के लिए इस वक्त वो रियासत अली का पोता सैफ अहमद नहीं, बल्कि उसका वो फेसबुक फ्रेंड था जिससे वो अपनी बहुत सी फीलिंग्स और बहुत से मामला शेयर किया करती थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मसला था। इतनी मुश्किल और इतनी भारी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं मैं? वो मुस्तकिल बोल रही थी। डैड वैसे तो लिबरल बनते हैं, मगर चाहते हैं कि मैं उनकी पैरवी करूं। मम्मी मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं उनके अकीदे को फॉलो करूं। मुझे दोनों से मोहब्बत है, डैड से भी, मम्मी से भी, लेकिन मैंने सोचा कि इस मामले में मुझे अपनी अकल और शोर इस्तेमाल करके फिर कोई फैसला करना चाहिए। फिर? सैफ महवियत से उसे सुन रहा था। मेरी अकल और मेरा शोर कहता है कि खुदा जो भी है, जैसा भी है, अकेला है, एक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, उसके बाद फिर मैं। गीत ने फिर बात अधूरी छोड़ दी। इतना समझना भी अभी काफ़ी है तुम्हारे लिए। मजीद सोचोगी तो खुद ही रास्ते खुलते चले जाएंगे, सैफ ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, मगर तुम इस लहजे में बात ना किया करो मुझसे, और इन नज़रों से ना देखा करो। वो जिस बिज हुई। क्यों, तुम डरती हो क्या? सैफ उसके एतराज़ पे महजूज होकर हंसा था। हाँ, मैं डरती हूँ। कहानियों के दोहराए जाने से डर लगता है मुझे। गीत ने उसकी तरफ देखे बगैर सामने देखते हुए एतराफ़ किया। ये कहानियाँ थोड़ी होती हैं जो दोहराई जाती हैं, ये तो मोहब्बत होती है जो हर बार दोहराई जाती है। गीत प्यारी। सैफ उठ खड़ा हुआ। नीचे उतर कर जाते हुए गीत ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जो सैफ ने उसके लिए बनाया था। कुछ देर वहाँ खड़ी रही, वो सोचती रही, फिर नीचे आ गई। रियासत अली अब भी बेखबर थे कि उनके पास कौन बैठा है, किसने उन्हें देखते देखते उनका हाथ पकड़कर पहले अपने रुखसारों फिर होंठों से लगाया है। खून की अपनी एक कशिश होती है और लम्स की अपनी एक महक। गीत को रियासत अली के हाथ से मारिया के लम्स की खुशबू आ रही थी। मेरी मम्मी ने आपसे बहुत मोहब्बत की है, आपकी बहुत बातें की हैं मुझसे। 10 साल की यादें और बातें कम नहीं होती। मेरी उनसे मोहब्बत और उनकी आपसे अकीदत मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इस हाथ को और इस लम्स को मोहतरम जानूं। गीत की आंखें नम होने लगी थीं। इंसान इतना कमज़ोर क्यों होता है, और इतना मजबूर भी क्यों? रियासत अली का हाथ थामे उसके तसव्वुर में सैफ का चेहरा उभर रहा था। मॉडल मोड से बाहर आते ही उसकी कमेंट्री शुरू हो गई। ये कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे थोड़ा आगे पुराना एयरपोर्ट है, स्टार गेट पे। वो हाजियों के काम आता है। हज परवाज़ें वहीं से जाती हैं, वहीं पे आती हैं। ये हम पाकिस्तानियों की एक ख़ास आदत कह लो या अदा। नई चीज़ आ जाती है फिर भी पुरानी शय फेंकते हैं ना, ज़ाया करते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं, जाने किस काम आ जाए। तारिक रोड और बहादुर आबाद के बाजार दिखाता हुआ फिर सीधे उसे मज़ार कायद पर जाकर ही दम लिया। सफ़ेद पुरसकून मकबरा धूप में नगीने की तरह चमक रहा था। गीत समेत वो 4 लड़कियां थीं और 2 लड़के। उनकी सताइशी नज़रें संगे मरमर की मुनफरिद बनावट पे
پھسل رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کے میوزیم اور دیگر جگہ دیکھ کر سیلفیاں لیں، پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ اب یہ ایم اے جناح روڈ ہے، کبھی بندر روڈ کہلاتا تھا۔ نمائش پہنچ کر سیف نے اعلان کیا، بندر روڈ؟ کتنا عجیب نام تھا۔ ایما ہنسی۔ عجیب نام تو ابھی میں نے بتایا ہی نہیں۔ یہاں مچھر کالونی ہے، گیدڑ کالونی ہے، خاموش کالونی ہے، یہاں کریلا اسٹاپ بھی ہے، مستانہ چوک بھی ہے، اور مکہ چوک بھی۔ سیف ایک ایک کر کے نام گنوا رہا تھا، اور نام گنواتے گنواتے ریڈیو پاکستان کی گنبد والی عمارت آ گئی، جس کے برابر میں اردو بازار روڈ پار کر کے سامنے شوق اورنج رنگ کی ایک عمارت چمک رہی تھی۔ آس پاس کی پرانی پھیکی پھیکی عمارتوں کے درمیان وہ الگ لگ رہی تھی۔ یہ کوئی خاص جگہ ہے؟ ٹروڈ اور پیٹریشیا نے خاص طور پر اسے غور سے دیکھا۔ یہ تو اورنگزیب مارکیٹ ہے۔ پتہ نہیں کس نے مہربانی کی ہے جو یہ رنگ و روغن ہو گیا۔ اس کی دوسری منزل پہ ان ڈائجسٹروں کا آفس ہے جو میری امی اور چچی پڑھتی ہیں، خواتین شعا اور کرن۔ ایک بار آیا تھا میں یہاں چچی جان کا لکھا ہوا افسانہ دینے۔ سیف شروع ہو گیا۔ تمہاری چچی رائٹر ہے؟ بن جاتی اگر وہ افسانہ شائع ہو جاتا تو۔ اچھا یہ دیکھو، اس روڈ پہ اندر ڈاکٹر ادیب کا رضوی کا SIUT گردوں کا اسپتال، اور برابر میں سول اسپتال، اور یہ سامنے جامع کلاتھ مارکیٹ۔ شاپنگ کرنی ہے تم لوگوں کو؟ ہاں ابھی نہیں۔ آدھوں کے سر ہاں میں ہلے تھے اور آدھوں کی زبان میں نہ۔ چھوڑو، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ سیف سیدھا آگے بڑھا۔ یہاں پرانی عمارتیں نہیں ہیں، تاج محل ٹائپ کی؟ فرینک نے بہت دیر میں سوال کیا تھا۔ وہ اپنی پچھلی چھٹیوں میں انڈیا کی سیر کر کے کیا تھا۔ اب جملہ حاضرین کو اپنے مشاہدات اور تجربات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ارے وہاں جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ تاج محل، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور اس طرح کی دوسری تعمیرات، یہ سب ہم نے ہی تو کی ہیں۔ سیف کا لہجہ تفاخر لیے ہوئے تھا۔ تم نے؟ یعنی پاکستان نے بنائی ہے وہ سب؟ ایما کچھ چکرا سی گئی۔ میرا مطلب ہے مغلوں نے بنائی تھی نا، مسلمان حکمرانوں نے۔ وہی سب کچھ لاہور میں بھی ہے، تم نے دہلی میں دیکھا ہوگا، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کی قدیم تعمیرات کیا ہیں وہ دکھاؤ، ٹروڈ اکتا کر بولا۔ ہمارے سندھ میں 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار ہیں۔ سیف کو اس کی اکتاہٹ بری لگی۔ کراچی میں ہے وہ آثار؟ وہ تو سچ مچ اچھل پڑا۔ بس کراچی سے تھوڑا آگے ہیں، لاڑکانہ کے قریب، موئنجو دوڑو کے کنڈرات۔ سیف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم لوگ کہو تو وہاں کا پروگرام بنا لیتے ہیں، دکھا لاؤں تم سب کو؟ ابھی جہاں ہو وہاں کی بات کرو، گیت نے مداخلت کی۔ اچھا یہ لو، یہ ڈینسو ہال ہے، زرد پتھروں سے بنی مخصوص طرز تعمیر اور بناوٹ لیے اس عمارت کو سب نے دلچسپی سے دیکھا۔ یہ انگریزوں نے بنائی تھی، لائبریری تھی ان کی۔ یہ فریئر ہال، نوکیلے مینار اور مخروطی چھت والی عمارت انگریزی حکومت کا فلاحی مرکز تھی۔ خالق دینا جہاں مولانا محمد علی جوہر پہ مقدمہ چلایا گیا تھا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کی محرابوں والی آن بان شان رکھتی عمارت قائد اعظم سمیت متعدد رہنماؤں اور مشہور شخصیات کو ابتدائی درس کا۔ جودھ پوری پتھروں سے بنی امپریس مارکیٹ، میری ویدر کلاک ٹاور، چرچ، موہاٹا پیلیس نام کا خوبصورت محل جو اب میوزیم ہے، اسٹاف فلیگ ہاؤس جہاں قائد اعظم رہے تھے۔ پھر سیف کی گاڑی کا رخ آئی چندی گڑھ روڈ کی طرف ہوا۔ یہ سڑک یہاں کی وال اسٹریٹ سمجھ لو۔ سیف نے انہیں بتایا۔ ملک کے مشہور اور بڑے اخبار کا دفتر، اشاعتی ادارہ دکھانے کے بعد اسے وہ منفرد گول عمارت دکھائی۔ جس وقت یہ تعمیر ہوئی ایشیا کی سب سے بلند عمارت تھی، 1963 میں حبیب بینک پلازا۔ پھر وہ انہیں لے کر کھارا در پہنچ گیا، وزیر مینشن بلڈنگ، قائد اعظم کی جائے پیدائش یہاں کی عمارتوں، سڑکوں، گلیوں اور راستوں میں قدامت کی بو باس رچی ہوئی تھی۔ کھارا در، میٹھا در اور ان کے آس پاس کے علاقے کراچی کے قدیم علاقے ہیں۔ سیف نے پورا دن لگا کر سب کچھ دکھا دیا۔ اگلے 2 دن میں سیف نے قابل ذکر مقامات دکھا ہی دیے، مگر فرینک بڑا ہی غیر مطمئن بندہ تھا۔ روم اور بھارت کی سیر کرنے کے بعد وہ 1500 سال سے کم کسی کی تعمیر یا کھنڈر کو قدیم مانتا ہی نہ تھا۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو میرا پیارا شہر کراچی آپ نے دیکھا، جہاں اب انسانوں، گاڑیوں اور مشینوں کی کثرت ہے، اب سے 250-300 سال پہلے مچھیروں کی چھوٹی سی بستی تھی۔ ہمارے مغل حکمران لاہور سے آگے بڑھے تو ٹھٹھا آ کے رک گئے، شاہجہانی مسجد تعمیر کر کے واپس لوٹ گئے۔ یہاں تک نہ کوئی آیا نہ کسی نے کچھ بنایا۔ یہ تو خدا بھلا کرے
انگریزوں نے 1839 میں سندھ پہ قبضہ یا فتح کرنے کے بعد 1.5-2 درجن تعمیرات کر دی تھی، ورنہ تو 1947 کے بعد کی تعمیرات پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ ویسے ہمارے ہاں ہزاروں برس پرانی ایک شے ہے جسے تم یقیناً پسند کرو گے۔ بہت پیار سے فرینک کو سمجھاتے ہوئے سیف نے آخر میں دعویٰ کیا۔ کیا ہے؟ سبھی چونکے۔ سمندر۔ ہمارے پاس صدیوں پرانا بحیرہ عرب ہے، کل دکھا لاتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، کلفٹن کا سمندر۔ ایما نے اپنی معلومات کا مظاہرہ کیا۔ وہاں سمندر کہاں ہے؟ اب تو سیوریج کا پانی ہے، سیف نے تعصب سے سوچا۔ ہم تمہیں ہاکس بے، سینڈسپرٹ یا گڈانی دکھائیں گے، سیف نے اعلان کیا۔ سیف ایک بات بتا، سچ سچ۔ ہنڈیا بھونتی ہوئی امی نے بیٹے کو تفتیشی نگاہوں سے گھورا۔ اس کی توجہ امی اور ان کی تفتیش سے زیادہ گاجر اور گاجر کے ٹکڑوں پہ تھی جنہیں وہ اٹھا کر منہ میں رکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو تو نے روکا ہے یہاں یا بڑے میاں نے؟ نہ میں نے روکا ہے نہ داجی نے، قسمت لے آئی ہے یہاں۔ قسمت پہ ڈال دو سب کچھ، یہ آسان طریقہ ہے۔ انہوں نے ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی ڈالا۔ پھر کس پہ الزام رکھے پیاری امی جان؟ ہم پہ تو بلا وجہ کی تہمت ہے مختاری کی۔ ڈوریاں تو کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہلاتا رہتا ہے۔ سیف، یہ کتابی زبان میرے سامنے نہ استعمال کیا کر، مجھے الجھن ہوتی ہے ان مشکل باتوں سے۔ میری بات کا سیدھا سیدھا جواب دینا ہے تو دے۔ امی کی توجہ ہنڈیا پر بھی تھی اور بیٹے پر بھی۔ روکا تو داجی نے ہے، مگر میری بھی خواہش تھی۔ سیف نے امی کے سامنے سچ اگل دیا۔ پوتے کس کے ہو؟ انہی کے نقشے قدم پہ چلو گے۔ انہوں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی۔ کون جانے کس کے نقشے قدم ہوتے ہیں جن پہ ہم چلتے ہیں، انسانوں کے یا محبت کے؟ دنیا کا سب سے قدیم راز جو دلوں پہ کب اور کیسے الہام ہو جاتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ سیف نے گاجر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اتنا فلسفہ لڑکی کے سامنے بولو گے تو بھاگ لے گی اٹھ کر۔ وہ مجھ سے زیادہ گاڑھا اور مشکل فلسفہ بولتی ہے امی جان۔ سیف نے انکشاف کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ شکر ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، سیر کو سوا سیر تو ملا۔ اس سے پہلے کہ میری مزید کھچائی ہو مجھے نکل لینا چاہیے۔ سیف بڑی شرافت اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہوا میں خنکی تھی، سرد ہوا نے دھیرے سے آ کر شرارت سے اس کے بال بکھیرے۔ گیت نے چونک کر جھرجھری لی۔ موسم تبدیل ہو گیا ہے، تم نے کوئی گرم کپڑا نہیں پہنا؟ سیف کو آج خود بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ 2-4 دن پہلے تک تو گرمی ہو رہی تھی، اب یکایک ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ گیت نے اپنے بال سمیٹ کر ایک طرف کیے۔ اسے بے اختیار پہ اپنا پہلا دن یاد آیا جب وہ اس گھر میں آئی تھی۔ کراچی کا موسم ایسے ہی بدلتا ہے، صبح کچھ، دوپہر میں کچھ اور شام میں کچھ اور۔ سیف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے یہاں کے، گیت نے اس پہ چوٹ کی۔ کم از کم میں تو نہیں ہوں۔ سیف نے اٹھ کر اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے شانوں پہ ڈال دی۔ اسے ٹھیک سے پہن لو، تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں بہت ٹھنڈے مقام سے آئی ہوں، یہ ذرا سی سرد ہوا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گیت نے بولتے بولتے ہی ایک زوردار چینک ماری تھی۔ سنتی نہیں ہو نا کسی کی، اپنی منمانی کرتی ہو۔ اپنی منمانی تو میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی۔ گیت نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیسے لگ رہے ہو تم کلین شیو ہو کر، بالکل چلے ہوئے مرغے۔ اچھا، اور پہلے کون سا مرغا لگتا تھا؟ سیف کو اپنی شان میں کی گئی یہ گستاخی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، تھوڑا سا بھنا گیا۔ کچھ معقول قسم کے مرغے لگتے تھے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تم نے یہ شیو کی تھی نا، میں سچ مچ تمہیں پہچان نہیں سکی۔ دراصل تمہارے ذہن میں کہیں یہ خدشہ موجود نہیں تھا کہ تمہارا دوست تمہیں اس گھر میں ملے گا، اس لیے بھی تم نے زیادہ دھیان نہیں دیا مجھ پر۔ شاید۔ گیت کچھ بولنے لگی تھی کہ دوسری چینک آ گئی۔ دیکھو، یا تو تم یہ جیکٹ پہنو یا نیچے چلو۔ یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، میں یہ جیکٹ پہن لیتی ہوں۔ گیت نے دوسرا آپشن قبول کرتے ہوئے جیکٹ پہن لی۔ یہ بھی پہنو۔ جیکٹ کا ہڈ سیف نے اس کے سر پر رکھا۔ سیف، گیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، محبت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ تلقین مجھے کر رہی ہو یا خود کو؟ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ تمہیں؟ اس کے یوں ہنسنے پر گیت کے چہرے پر خفگی سے سج گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا اتنا فرمانبردار ہوں؟ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، ہمارے قومی شاعر نے منع کیا ہے۔ سیف نے مزے سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ گیت نے آنکھیں چپکائیں۔ سیف کا جواب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہمارے جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو عقل کی بجائے دل کے کہنے پر چلنا چاہیے۔ وہ عشق اور دل کو عقل سے پہلے اور آگے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ عقل نفع نقصان دیکھتی ہے، عشق نہیں دیکھتا، نہ ہی دل۔ سیف نے وضاحت کی۔ دل سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی۔ گیت، سیف نے کچھ کہنا چاہا مگر گیت نے اسے روک دیا۔ سیف پلیز، میں نہیں چاہتی کہ اب ایک اور نئی کہانی جنم لے۔ گیت کے خوبصورت چہرے پر اضطراب تھا۔ مگر دنیا میں کوئی بھی کہانی نئی کب ہوتی ہے؟ سیف رخ موڑ کر پوری طرح گیت کے سامنے تھا۔
اس کے چہرے پہ لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسی آج کی سیاہ رات میں آسمان پہ چمکتے ستارے گیت میں اسمرائش سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ چند ہی کہانیاں ہیں دنیا میں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر بار نئے ڈھنگ نئے انداز سے لکھی جاتی ہیں۔ دنیا میں اب تک جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں ان میں خدا ہے، شیطان ہے، انسان ہے، محبت ہے، نفرت ہے، وصل ہے، جدائی ہے اور ہم ہیں۔ ہم محویت سے سنتی گیت چونک پڑی، میں اور تم، اس کے بغیر کوئی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ پھر مجھے لفظوں میں الجھا رہے ہو۔ گیت نے سر جھٹک کر جیسے خود کو کسی زہر سے آزاد کیا تھا۔ محبت ایک 4 حرفی لفظ ہی تو ہے مگر کبھی پوری زندگی بن جاتا ہے۔ تم بار بار میرے سامنے محبت کا نام مت لیا کرو۔ گیت بڑی مشکل سے چہرے پہ بیزاری لے کر آئی۔ کیوں؟ مجھے چڑ ہے اس لفظ سے بھی اور ہم دنیا میں دوسرے انسانوں، چیزوں اور جذبوں سے بھاگ سکتے ہیں مگر اپنے آپ سے نہیں۔ خود کو مت جھٹلاؤ، تم یہاں نہیں آئی تھی، تب سے ہی میرے ساتھ تھیں اپنے خوابوں میں۔ سیف نے دعویٰ یوں ہی نہیں کیا تھا، ادھوری ادھوری باتوں سے بھی کبھی کبھی ایک پوری کہانی بن جاتی ہے۔ وہ تم نہیں تھے، ریاست علی کے پوتے، وہ میرا دوست تھا، سب سے اچھا دوست۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں یہاں آ کر ایک سچی اور مخلص دوست کو کھو دوں گی تو کبھی یہاں نہیں آتی۔ دل کی بے بسی اور آنکھوں کی نمی گیت کی آواز میں گھل گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے شک وہ خود سے فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی مگر سیف سے تو دور جا سکتی تھی۔ ایک بار قریب آنے کے بعد کوئی دور نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا۔ سیف نے اسے اپنے آگے سے گزر کر سیڑھیوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز میں بولا، مگر میں چلی جاؤں گی۔ گیت نے خود کو سنبھال کر بہت مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جاذبیت سمیٹے سانوری رنگت اب قدرے سیاہی میں بدل گئی تھی۔ پرکشش نقوش کی خوبصورتی بیماری، کمزوری اور بڑھاپے میں نے چھین لی تھی۔ امنگوں آرزوؤں سے بھرا دل اب بجھ کر راکھ ہو رہا تھا۔ توانا پرشباب جسم کی رعنائیاں نمک کا ایسا ڈھیر بن گئی تھیں جو پانی میں پڑا ہوا ہو، گھل کر ختم ہونے میں بس تھوڑی دیر ہو یا کچھ دیر۔ گیت کے سفید مومی انگلیوں والے ہاتھ میں ابھری ہوئی رگوں والا وہ استخوانی ہاتھ بہت عجیب لگ رہا تھا مگر گیت کو نہیں۔ ان ہاتھوں میں اس کی ماں کا بچپن، اس کا لمس، خوشبو، ہنسی، بہت کچھ محفوظ تھا۔ میں نے خود سے وابستہ تمام لوگوں کو بہت دکھ دیے، کسی کو خوش نہیں رکھ سکا، نہ کوئی خوشی دے سکا۔ ریاست علی کمزور آواز میں بول رہے تھے۔ شاید یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ گیت نے سیف کے الفاظ یوں ہی ان کی تسلی کے لیے کہے جن پر وہ خود بھی زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، ہم اپنی غلطیوں کو قسمت کے ذمہ ڈال کر بری نہیں ہو سکتے۔ ریاست علی نے نفی میں سر ہلایا، پھر مزید کہا، تم نہیں جانتی ہو، نہیں سمجھ سکتی ہو، جب انسان لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کا چراغ اپنی آنکھوں کے سامنے بجھتا ہوا دیکھ رہا ہو تو کیسے اس کی پوری زندگی اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے۔ اگر اس میں پشیمانی کے لمحات زیادہ ہوں تو مرنے سے پہلے ہی انسان مرنے لگتا ہے۔ ریاست علی نے بے حد خوفزدہ اور بے بس نگاہوں سے گیت کو دیکھا۔ میرا وقت آنے سے پہلے ہی مجھے مار ڈالے گا۔ آپ اتنا نہ سوچا کریں، آپ کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرا جسم نہ میرا ذہن۔ میں لاکھ چاہوں مگر خیالات مجھے خود ہی جکڑ لیتے ہیں۔ میرے لیے ناممکن ہے ان سوچوں کی گرفت سے رہائی پانا۔ آپ مجھے ممی کے بارے میں بتائیں، جب آپ نے پہلی بار ان کے لیے ڈوگی خریدا۔ گیت نے موضوع بدلا۔ ہاں، سارا نے گفٹ کیا تھا اسے بالوں والا پوڈل جس کا منہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے۔ ریاست کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی اور ماریا نے اعلان کیا کہ وہ اس کا نام ڈیڈ رکھے گی کیونکہ وہ ڈیڈ جتنا ہی کیوٹ ہے۔ ریاست نے مسکرانے کی کوشش کی مگر جانے کیوں مسکرا نہ سکے۔ میں نے اسے قرآن پڑھوایا، نماز، کلمے، دعائیں سکھائیں اور یاد کروائیں۔ وہ بہت شوق اور دلچسپی سے سیکھتی تھی۔ سارا نے اسے سوئمنگ سکھائی تھی اور وہ پانی سے باہر آنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت بڑی خطا کی۔ ریاست کی ذہنی روب پھر بہک گئی۔ ممی کا اسکول میں پہلا دن کیسا تھا جب آپ چھٹی ہونے تک کلاس کے باہر بیٹھے رہے؟ گیت نے پھر ان کا دھیان بٹایا۔ اسی شرط پہ وہ کلاس میں بیٹھی تھی۔ ریاست نے بولتے ہوئے بدقت اپنا چہرہ گیت کی طرف کیا۔ تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ گیت نے ایک بار پھر انہیں تسلی دی۔ تم ماریا کی طرح معصوم ہو، گنہگار کی اولاد معصوم اور مظلوم ہو تو گناہوں کا بوجھ کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ گیت نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ سیف اندر آ گیا۔ تمہارا فون خراب ہے یا سائلنٹ ہے؟ تمہارے دوستوں کا فون آیا ہے میرے پاس۔ زوار کی مہندی میں کب تک جاؤ گی؟ میں کال کر لوں گی ان لوگوں کو۔ گیت نے رخ موڑے بغیر جواب دیا۔ روایتی ہلے گلے والی پاکستانی شادی وہ پہلی بار اٹینڈ کر رہی تھی۔ شادی کی ساری شاپنگ کراچی کے ایک جدید مال سے کی تھی، یہاں کے فیشن اور ٹرینڈ کے حساب سے۔
आज के दिन के लिए तीनों लड़कियों ने गरारा सूट मुंतखब किए थे। लड़के कुर्ता शलवार में थे। जवार के खसूसी दोस्तों की वजह से उनकी बेहद आवभुगत की जा रही थी और खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, जिसे वो सभी खूब इंजॉय कर रहे थे। गीत अलबत्ता कुछ परेशान और खोई खोई थी। अगरचे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे घुलने मिलने और बातें करने की कोशिश कर रही थी। तुम कुछ डिस्टर्ब हो? फ्रैंक की जीरक निगाहों ने से गीत का भेद छुपा ना रह सका। नहीं तो? मैं पूछ नहीं रहा, तुमसे बता रहा हूँ। तुम परेशान लग रही हो। यहाँ हो मगर यहाँ नहीं हो। फ्रैंक ने चंद लफ्जों में उसका मुकम्मल और भरपूर तज्जिया किया था। नाना की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैं आना नहीं चाहती थी यहाँ, मगर सैफ ने मजबूर करके भेज दिया। गीत ने अपने इर्द गिर्द फैले रंगों, रोशनियों और खुशबुओं के माहौल को देखा। सब कुछ बहुत पुरकशिश था, फिर भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुके हैं। अब आगे जो है कुछ है वो कुदरत का फैसला और फितरत का कानून है। वैसे यहाँ आने से पहले तुमने कभी जिक्र नहीं किया उनका। फ्रैंक ने अपने अजली साफगोई का मुजाहिरा किया। अरे गीत, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? आओ, नाजदार बुला रहा है। एमा उसे बुलाने आई थी। चलो। गीत ने फ्रैंक के तबसरे का जवाब दिए बगैर एमा का हाथ थामा। गीत, फ्रैंक ने यकदम ही पुकारा। वो मुड़ी। तुम्हें यकीन है कि तुम उसी वजह से परेशान हो, अपनी नाना की वजह से? हाँ, गीत ने वो जवाब दिया जिस पर उसे यकीन नहीं था और फ्रैंक को भी नहीं आया। ये मेरी जिंदगी का यादगार फंक्शन है, मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती इसे। एमा बहुत पुरजोश होकर जवार को बता रही थी। ये तो शुरुआत है, बारात और वलीमे में इससे ज्यादा एंजॉय करोगी। जवार जोर से हंसा, जिंदगी और खुशी से भरपूर हंसी जो उसके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा बनी हुई थी। ये जो तुम्हारे यहाँ पूरे खानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों की अटैचमेंट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एमा ने मजीद सराहा। क्या हुआ गीत, तुम बहुत खामोश हो? जवार उसकी तरफ मुतवजे हुआ। हाँ बस वो। गीत से कोई वजह बताई ना गई। तुम्हारे नाना ठीक हो जाएंगे, गॉड ब्लेस हिम। जवार ने उसकी परेशानी की वजह खुद ही समझ कर उसे तसल्ली दी। उसे किसी ने आवाज़ दी तो वो वहाँ से चला गया। गीत ने एमा की तरफ देखा। क्या मैं बहुत फिक्रमंद लग रही हूँ? हाँ, कुछ कुछ लग तो रही हो। एमा ने अब गौर से उसे देखा। अपने दोस्तों को तो कई बरसों से देख ही रही थी, लिहाजा आज उसकी तमाम तर तवज्जो नए मनाजिर और नए लोगों पर थी। चेहरे को आईना नहीं बनना चाहिए, जिसका जी चाहे अक्स देख ले, ना खुली किताब के जो देखे पढ़ ले। गीत की उलझन और बढ़ गई। कबीर का फोन आया तो वो एक निस्बतन अलग थलग नीम रोशन गोशे में बैठ गई। तुम ठीक हो ना गीत? हर दूसरे रोज बात होती थी दोनों की और हर बार सबसे पहला सवाल कबीर यही करता था। डैड, मैं शदीद मुश्किल में हूँ। गीत बेहद नाजुक लड़की थी। अकेले बहुत सारा बोझ उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या हुआ? कबीर पहले चौंका, फिर फिक्रमंद हो गया। मैं खो गई हूँ, रास्ता गुम हो गया है मुझसे। रास्ते मौजूद होते हैं, बस ढूंढने पड़ते हैं। तुम्हें कमज़ोर नहीं, बहादुरी दिखानी चाहिए। कबीर हर बात से बाखबर था। गीत अपनी एक एक बात उससे शेयर करती थी। बहादुर बनने से क्या होगा? मुझे कोई तमगा नहीं चाहिए, ना कोई एजाज़। वो किसी छोटे बच्चे की तरह नाराज़ हो रही थी, सबसे खफा हो रही थी। जिसके पसंदीदा खिलौने और अशिया उसके सामने हो मगर उन्हें हाथ लगाने की ममानियत हो, तो वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू पलकों की दहलीज पे बैठे इजाज़त के मुंतजिर थे। वक्त, इंसान, कहानियां, जज्बे, ये सब लोट 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 कर हर बार वापस क्यों आते हैं? गीत का दिमाग सवालों की आमाजगाह बन चुका था। खाती गेंदों की तरह इधर से उधर से इधर उछल रहे थे, मगर जवाबों की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। अगर मोहब्बत है तो जुर्रत से आगे कदम बढ़ाओ, वरना वापस आ जाओ। दुनिया इंसानों से भरी हुई है, एक ही शख्स पे खत्म नहीं होती। कबीर 2 जमा 2 4 करने वाला बिजनेसमैन था। रिस्क लेकर जरूरतमंदाना फैसले करने का आदि, तजव्वुज़ में वक्त गुजारने का कायल था ना जिंदगी। दुनिया का सबसे जहरीला लफ्ज लगता है ये मोहब्बत। मोहब्बत इंसान को मार देती है डैड। गीत ने दांत पीस कर कहते हुए शिकायत की हो जैसे। मोहब्बत जिंदगी भी अता करती है, जीने का, आगे बढ़ने का हौसला देती है। कबीर ने उससे इख्तलाफ किया। मैंने तो नहीं देखा। गीत बोलते बोलते झुंझला गई। एक तो ये सैफ, उसकी 5वीं कॉल आ रही थी। गीत ने फिर उसे नजरअंदाज किया। गीत, पेट्रिशिया की आवाज़ पे उसे चौंक कर सर उठाया। सैफ का फोन आया था अभी मेरे पास, वो तुम्हें लेने आ रहा है। क्यों? उसके चेहरे पे गैर मामूली तासुर देख कर गीत का दिल अनहोनी के ख्याल से धड़क उठा, मगर अनहोनी अब होनी बन चुकी थी। पेट्रिशिया ने उसके करीब बैठते हुए गीत का हाथ अपनी नरम गिरफ्त में लिया और वैसी ही नरमी से बोली, ग्रैंडफादर गुजर गए हैं। पुरकशिश नकोश वाला सांवला चेहरा, घने चमकदार बाल, एक तरफ से माथे पे गिरे हुए, अपने दौर का मशहूर और मारूफ हेयर स्टाइल, हल्की सी मुस्कुराहट, सफ़ेद चमकदार दांतों की एक झलक दिखला रही थी। गीत ने उस चेहरे पे उंगलियां फेरनी चाहीं।
اس کا ہاتھ شیشے کی سرد سطح سے ٹکرایا۔ فریم میں لگی ریاست علی کی اوائل جوانی کی تصویر اس نے سیف کی اجازت سے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ کر وہ باہر آ گئی، کمرے سے باہر، پھر گیٹ سے باہر۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلی تو اندازہ ہوا کاٹن کا سوٹ سردی روکنے میں ناکام تھا۔ چلتے چلتے جب تک وہ قریبی پارک میں پہنچی، سرد ہوا سے اس کے ہاتھ اور چہرہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دیے اور بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سپہر کا سورج اپنی بچی کچی تمازت لٹا رہا تھا۔ سرد ہوا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ بینچ کی ٹھنڈی سطح پہ بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو وہ سمٹ گئی، پھر چند لمحوں بعد ٹھنڈ کے سارے احساسات ختم ہو گئے۔ شاید اندر کی تپش بہت زیادہ تھی۔ بہت ضدی لڑکی ہو، مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا۔ سیف کی آواز کے ساتھ ہی ایک گرم شال اس کے کاندھے پہ پڑی۔ تم کیا ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ گیت پھر چڑچڑی ہوئی۔ جو میرے دل میں رہتے ہیں ان پہ نظر رکھتا ہوں۔ اس کے قریب بیٹھا ہوا بے حد اطمینان سے بول رہا تھا۔ میں اس وقت تنہائی چاہتی ہوں۔ خود کو تنہا ہی تو کیا ہوا ہے تم نے، اب اور کتنی تنہائی چاہیے؟ سیف، کیا تم بند گلی سے نکلنے کا راستہ جانتے ہو؟ گیت نے مدد طلب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بس ایسی ہی ہو رہی تھی آج کل، وہ پل میں تولا پل میں ماشا۔ میرا ہاتھ تھام لو، ہر بند گلی سے باہر لے جاؤں گا۔ سیف نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خوفزدہ بڑھے ہوئے ہاتھ تھامنے کی جرت نہیں رکھتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم خوفزدہ نہیں ہو، مجبور ہو۔ محبت سے بڑی مجبوری کوئی نہیں، یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ سیف اس کے ہمراہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہر وقت محبت محبت مت کیا کرو، میں چلی جاؤں گی کل، پھر واپس نہیں آؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر اس پر برس پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا گیت، یہ سب فیصلے کوئی اور کرتا۔ میں نے تو صرف محبت کی ہے تمہیں، یہاں تک کوئی اور لایا ہے۔ واپس چلی بھی جاؤ گی تو وہ دوبارہ لے آئے گا۔ سیف نے دعویٰ کیا۔ نہ میں محبت پہ یقین رکھتی ہوں، نہ قسمت پہ۔ بے لچک لہجے میں بولتی ہوئی وہ چلے جا رہی تھی۔ کسی شے پہ یقین نہ رکھنا اس کی عدم موجودگی کو ثابت نہیں کرتا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں۔ ویسے تم ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا کرو میرے بارے میں بھی اور محبت کے بارے میں بھی۔ اس وقت تمہیں جو خیالات آتے ہیں خاصے معقول ہوتے ہیں۔ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ گھسائے وہ کسی طرح ہار ماننے پہ آمادہ نہیں تھا۔ خراب یادداشت بھی ایک بڑی نعمت ہے، اسے ہر بات کیوں یاد رہتی ہے میری؟ گیت نے اسے دیکھا جسے نہ دیکھنے کے لیے وہ اپنے دل کو منانے کے جتن کر رہی تھی۔ اس نے ہی تو ایک روز سیف کو بتایا تھا کہ خدا کی یکتائی کے بارے میں اسے ڈرائیو کرتے ہوئے خیال آیا تھا، اور پھر مزید سوچتے سوچتے یہ خیال پختہ ہو گیا تھا۔ ایک گاڑی کو ایک ہی ڈرائیور درست سمت میں چلا سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ ڈرائیور ہوں تو سفر اور منزل کھوٹے ہو جاتے ہیں، سواریوں کی خیریت نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی کائنات کا نظم و نسق ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، تبھی سارا انتظام بخیر و خوبی اور حسن و کمال کے ساتھ چل رہا ہے۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تھک ہار کر خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے اسے سیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اور تم زندگی اپنی بھی میری بھی۔ سیف کی آنکھوں میں کرب تھا، لہجے میں بھی، چہرے پر بھی اور آواز میں بھی۔ وہ اندر چلا گیا۔ پھر اس نے گیت سے کچھ نہیں کہا، نہ رات میں جب وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، نہ صبح ناشتے کی میز پر جب امی نے اسے کہا کہ پھر کب آؤ گی، تو گیت نے کندھے اچکا کر کہا تھا، دیکھوں گی اگر وقت ملا تو، ویسے بھی زندگی بہت مصروف ہے۔ اور سیف اس وقت بھی خاموش رہا جب وہ سب سے الوداعی گلے مل کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہر مہربانی کا شکریہ۔ سیف نے سر خم کر کے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ قبول کیا اور اب بھی خاموش رہا، وگرنہ جب گیت کے باقی دوستوں نے اس کی مہمان نوازی کا گرم جوشی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمہارا شہر بھی اچھا ہے اور یہاں کے لوگ بھی، بس ذرا صفائی، تب سیف نے ہنس کر کہا تھا، یہ شہر بیک وقت ایک ماں کی طرح سب کو اپنی آغوش میں سمیٹنے والا بھی ہے، اور ایک تھوڑے بگڑے مگر لاڈلے بچے کی طرح ہمارا پیارا بھی ہے۔ اپنے تمام تر مسائل کے باوجود ہمیں عزیز ہے۔ ہم خود اس میں چاہے کتنے کیڑے نکال لیں مگر کسی اور سے اس کی برائی برداشت نہیں ہوتی۔ رہے مسائل تو کبھی نہ کبھی حل ہو ہی جائیں گے۔ مگر وہ اس وقت چپ ہی رہا۔ گیت چلی گئی۔ اسے خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ جن کی واپسی کا یقین ہو وہ انہیں الوداع کہنے پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ کسی بھی جگہ تفریح کے لیے سب کا اصول ایک ہی تھا، عوامی سواری، عوامی کعبے اور ڈھابے۔ سو اپنے اصول پر عمل کرتے ہوئے چھپ چھپ کرتی ٹرین میں سوار تھے۔ دیسی اور بدیسی دونوں اقسام کے مسافر حیرت اور دلچسپی سے ایک دوسرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ دریائے سندھ کے میٹھے پانیوں سے سیراب سرسبز کھیتوں کو انہماک سے دیکھ کر فرینک اب اسی انہماک سے گیت کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو آئینہ بھی بن چکا تھا اور کھلی کتاب بھی۔ سیف اور گیت کے درمیان جو بھی کیمسٹری تھی، جو تعلق تھا، وہ ان دونوں کے بغیر بتائے بھی سب کی نظروں میں آ چکا تھا۔ ماضی کی داستان سے واقف نہیں تھے وہ سب، مگر اتنا ضرور سمجھ چکے تھے کہ دونوں میں ایک ان کہا سا ایک بندھن بھی ہے اور گریز اور تناؤ بھی۔ جتنا تم آگے کی طرف سفر کر رہی ہو، تمہارا دل شاید اتنا ہی فاصلہ پیچھے کی طرف طے کر رہا ہے۔
فرینک نے جھک کر گیت کو مخاطب کیا جو اس جرت پہ اسے گھور رہی تھی، مگر اس کا دل تو تسلیم کر چکا تھا۔ جو سیف نے کہا تھا کہ ماضی کی داستانوں پہ مستقبل کی خوشیاں قربان نہیں کی جا سکتی، اور اسے یہ بھی آگہی ہو رہی تھی کہ اسے واپس جانا ہی پڑے گا، سیف کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، کیونکہ وہ خود کو وہاں چھوڑ آئی تھی۔